بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا اپنا نیو ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں کی طرف، ناول کی طرف۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چائے کی طلب کے باوجود بڑے ضبط سے سکین کو دیکھنے پر مجبور تھے۔ ڈرامہ ختم ہوا تو انہوں نے بے ساختہ گہری سانس لی۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے بیگم؟ شبیم نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ ایک تو ہر 15 منٹ بعد آپ کو چائے کی طلب جاگ اٹھتی ہے، مجھ سے بار بار نہیں اٹھا جاتا۔ بیگم مبالغے کی بھی حد ہوتی ہے، پورے 3 گھنٹے پہلے ایک کپ پیا تھا اور ایک کپ سے کیا بنتا ہے؟ تو آپ کے لیے چائے کی دیگ چڑھا دیتی ہوں، نوازش ہوگی تمہاری۔ ان کے طنزی انداز پر شرارتی انداز میں گوئے ہوئے۔ گیس نہیں آ رہی، سلنڈر استعمال ہوتا ہے، گیس ختم ہوگی تو آپ نے باتیں کرنی ہے۔ اتنی بحث سے بہتر ہے میں علیمی اور راشد کی طرف چلا جاؤں، وہاں کم از کم چائے کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کھانے کو مل جائے گا، کہہ کر وہ کھڑے ہو کے اور ان کا حربہ کامیاب بھی رہا۔ وہ ایک دم اچھل کر صوفے سے اٹھی۔ ہاں آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ سب مجھے برا سمجھے، اپنے بھائی اور بھابھیوں کے سامنے مظلوم بننا چاہتے ہیں۔ کتنی ظالم بیوی ملی ہے جو چائے بھی نہیں دیتی۔ اوئے ہوئے، ایک کتے بیبی کتنے بھی سان لین دے رہی ہے اپنے کچھ لگ دن تو نہیں دیتی نا۔ وہ کیا کر آرام سے صوفے پہ بیٹھ گئے اور ریموٹ اٹھا کر اپنا پسندیدہ چینل لگا لیا۔ حد ہوتی ہے سرور صاحب، مبالغہ رائی کی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی جبکہ وہ مسکرا کر ٹی وی دیکھنے لگے۔ وہ اسکول سے آئی تو اس کا موڈ سخت آف تھا۔ وہ کچن میں کام کرتی ناشتہ کو سلام کر کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے بیگ پٹکنے کے انداز میں بیڈ پر پھینکا اور بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتار کر ایک دائیں اور دوسرا بائیں پھینکا۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھول کر ناز باہر نکلی اور اس نے حیران ہو کر اپنے قدم میں پڑے جوتے کو دیکھا اور دوسری نظر اپنے منہ پھیلائے بیٹھی بہن پر ڈالی۔ یہ کیا طریقہ ہے لینا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یوں ہی سر جھکائے پیر چلاتی رہی۔ سمیٹو ساری چیزیں جو پھیلائی ہیں، سنا نہیں تم نے؟ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر وہ زور سے بولی تو الینا کو اٹھنا پڑا۔ جتنی دیر میں اس نے اپنا پھیلاوا سمیٹا تب تک ناز وہیں کھڑی رہی۔ منہ کیوں بنا ہوا تمہارا؟ اب اس نے الینا کے قریب جا کر پوچھا۔ بولو الینا، اب کی بار اس نے اس کا چہرہ تھام کر پیار سے پوچھا۔ ٹیچر نے آج مجھے پنش کیا۔ کیوں؟ ناز نے حیرت سے پوچھا کیونکہ وہ کافی محنتی اور لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ ہوم ورک چیک کروانا تھا، میرا ہوم ورک کمپلیٹ تھا، کاپی میں نے خود کل بیگ میں رکھی تھی، ٹیچر کو دینے لگی تو کاپی غائب تھی۔ ٹیچر کو پتہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ اپنا ہوم ورک مکمل کرتی ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے روم سے باہر نکال دیا، اتنی انسلٹ ہوئی میری۔ یہ کہتے وہ رو پڑی اور ناز نے اسے ساتھ لگا لیا۔ ہو جاتا ہے لینا، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے تم بائی مسٹیک گھر بھول گئے ہو۔ میں بھول جاتی تو ٹھیک تھا باجی، پر میری کاپی کاشفہ نے نکالی اور جب پیریڈ ختم ہو گیا تو کاپی لا کر میرے ڈیسک پر رکھ دی۔ کاشفہ نے ایسا کیوں کیا؟ ناز کو کافی حیرانگی ہوئی۔ وہ پہلے بھی کئی بار ایسا کر چکی جس کی وجہ سے ٹیچر نے میری انسلٹ کیا۔ میں پوچھوں گی کاشفہ سے۔ ناز کو برا لگا۔ کوئی فائدہ نہیں، اس ٹھیٹ پر کوئی اثر نہیں ہونا۔ الینا نے آنسو صاف کرتے ہوئے تب کر کہا۔ دیکھتے ہیں، فی الحال تو تم اپنا موڈ ٹھیک کرو اور کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ مجھے پتہ تم نے اسکول میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ چلو شاباش، چینج کر کے جلدی سے باہر آؤ۔ وہ کھانا کھا رہے تھے جب صہیب سلام کر کے اندر داخل ہوا۔ آؤ بزی مین، آج تمہیں کہاں سے ہماری یاد آ گئی؟ ناز اس کو دیکھ کر بے ساختہ انداز میں بولی تو مسکراتا ہوا کتے کی سوٹ کیس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یاد تو روز آتی ہے، ابھی آپ نے خود ہی تو کہہ دی کہ مصروف آدمی ہوں۔ اچھا تو کیا مصروفیت ہے جناب کی؟ ناز نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا کر بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ وہ سیکرٹس جو میں ہر کسی کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ اس نے شرارت سے الینا کی طرف دیکھ کر کہا جو بیزار سا چہرہ لیے پلیٹ پر جھکی تھی۔ کوئی ری ایکشن آتا نہ دیکھ کر اس نے ابروچ کھا کر ناز کو دیکھا۔ کیا بات ہے، آج مس مرچی بڑی خاموش ہے؟ ساتھ ہی سے بھی چھیڑ ڈالا۔ کیوں چوہیا، تمہیں کیا ہوا؟ صہیب اس کی پونی کھینچ کر بولا تو وہ غصے اور ناراضگی سے ناز کو دیکھنے لگی۔ باجی آپ صہیب بھائی کو منع کر دیں، انہیں کہیں مجھ سے تمیز سے بات کیا کریں۔ او مائی گاڈ، اس کے انداز پر صہیب کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ تمیز سے بات کیا کروں ملکہ عالیہ آپ سے؟ اچھا کوئی اور حکم؟ الینا غصے سے کوئی جواب دیے بغیر چپ بیٹھی رہی۔ لگتا ہے اسکول میں مار پڑی ہے، اس لیے ملکہ عالیہ کے مزاج خراب ہیں، اور وہ جو کب سے بڑے ضبط سے بیٹھی تھی پھٹ پڑی۔ آپ کی دوست نے اپنا کارنامہ آپ کو سنا دیا ہوگا، اس لیے آپ یہاں تماشا دیکھنے آئے۔ مجھے زہر لگتی ہے وہ بھی اور آپ بھی۔ الینا، ناز نے تنبیہ انداز میں اس کا نام لے، کیسے بات کر رہی ہو تم؟ بڑا بھائی ہے تمہارا۔ میرا کوئی بھائی نہیں، کم از کم یہ تو بالکل بھی نہیں، یہ کاشفہ کے چمچے ہیں۔ اس کے چمچہ کہنے پر بڑے غور سے اس کو دیکھتے ہوئے صہیب ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا تو وہ خود ہی کوئی مزید ٹارچر ہوتا دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ صہیب پلیز تم مائنڈ نہ کرنا، آج الینا کا موڈ ٹھیک نہیں۔ پہلے بھی کب ٹھیک ہوتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ خیر میں نے مائنڈ نہیں کیا، میں بھی تو اسے تنگ کرتا ہوں۔ تو کیوں تنگ کرتے ہو؟ پتہ ہے نا اس میں برداشت کا مادہ کم ہے۔ پتہ ہے اس لیے تو کرتا ہوں، مزہ آتا ہے جب وہ چڑھتی ہے۔ اب آپ کو تو تنگ کرنے سے رہا۔ کیوں مجھے تنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ مذاق کو انجوائے کرتی ہیں، اپنی سڑیل بہن کی طرح نہیں ہیں آپ۔ اچھا، میری اتنی سویٹ بہن کو سڑیل تو مت کہو نا۔ اب میں اتنا بھی اچھا نہیں کہ سڑیل کو سویٹ کہہ دوں۔ بکو مت، ناز نے زور سے اس کے شانے پر ایک تھپڑ لگایا۔ اچھا آپ جو بھی پکائے ذرا جلدی سے لے آئیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ لگتا ہے آج تائی جی نے کوئی سبزی پکا لی ہے، ناز مسکراتے بولی۔ لگتا ہے آج تائی جی نے کوئی سبزی پکا لی ہے، وہ ناز مسکراتے بولی۔ سبزی نہیں، سبزیاں، پتہ بھی ہے مجھے سبزیوں کا متنجن پسند نہیں، پھر بھی بنا لیتی ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ناز نے بریانی کی پلیٹ رائٹر کے ساتھ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بے ساختہ خوش ہو گیا۔
اوئے ہوئے سبزیاں نہ متنجن چھڑ کے تے بریانی مل جائے تو عید تے ہو جاندی۔ جیتی رہو میری آپ ہی، وہ تیری سے کھانے لگا، آرام سے کھانا کھاؤ، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ کھانا تو نہیں بھاگ رہا پر مجھے دیر ہو رہی ہے، میرے فرینڈس میرا انتظار کر رہے ہیں۔ صہیب اب تم کالج میں ہو، انجینئرنگ تمہارا سبجیکٹ ہے، تم اپنی اسٹڈی کو اتنا لائٹ لیتے ہو، پتہ ہے تائی جی بھی تمہاری طرف سے اتنی پریشان رہتی ہیں۔ اوفو ماما کو تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونے کی، اگر میں تھوڑا سا وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزار لیتا ہوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تھوڑا؟ ناز نے آنکھیں پھیلائی، سارا سارا دن گھر سے غائب رہتے ہو۔ آپ ہی پلیز اب آپ مت شروع ہو جائیں، گھر میں بھی سارا دن یہی سنتا رہتا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تم اپنے پیرنٹس کے اکلوتے بیٹے ہو، ان کی ساری امیدیں تم سے ہیں، ایک تو اکلوتے ہونے کے بڑے نقصان ہیں، منہ بنا کر بولا۔ اور فائدوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ناز نے ابروچ گا کر پوچھا۔ وہ تو میرا حق ہے، وہ بریانی کا بڑا سا چمچہ منہ میں ڈالتے ہو بولا۔ ماں باپ کا بھی پورا حق ہے تم پر، پتہ ہے مجھے، پر وہ شکایت مجھ سے تب کریں جب میرے مارکس ٹھیک نہ ہو، اور اتنی زبردست بریانی کے لیے بہت شکریہ، بہن ہو تو آپ کے جیسی ہو ورنہ نہ ہو۔ اس کے انداز پر ناز مسکرا دی۔ آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دیں، آتے ہوئے لیتا ہوں گا، وہ اپنا موبائل چیک کرتے ہوئے بولا۔ ہاں آتے ہوئے پیزا لیتے آنا، لینا کو پسند ہے، اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو سب کے موڈ کا خیال رہتا ہے، تھوڑا اس بندریے کو بھی سکھا دیں۔ صہیب تم میری بہن کا نام مت بگاڑا کرو، ناز نے مصنوعی خفگی سے ٹوکا۔ اوہ سوری میں تو بھول گیا تھا، اس کا نام چوئی ہے، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا جبکہ ناز اپنی مسکراہٹ نہیں روک سکی تھی۔ چھترو چھتری ہو رہے۔ علینا میرے ساتھ چلو گی؟ ناز کی آواز پر ڈرائنگ کرتا ہے اس کا ہاتھ رک گیا، اس نے سر اٹھا کر دروازے پر کھڑی ناز کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ کہاں جانا ہے آپ ہی؟ موڑ کر اس کے قریب آگے رومال اٹھا کر دیکھا۔ گاجر کا حلوہ؟ وہ ندیتے پن سے بولی۔ تایا جی کی طرف جانا ہے، علینا نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے نہیں جانا، میں کاشفا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ بری بات ہے لینا، ایسا نہیں بولتے، وہ کزن ہے ہماری، اور کزن ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہتے ہیں۔ باجی مذاق اور انسلٹ میں فرق ہوتا ہے، وہ اور صہیب بھائی کوئی موقع نہیں جانے دیتے جس سے وہ میرا مذاق نہ اڑا سکے۔ صہیب تو پیار سے نام دیتا ہے نا، مجھے ان کے پیار کی ضرورت نہیں، وہ روٹھے انداز میں بولی۔ اوکے میں صہیب کو منع کر دوں گی، اور کاشفا کو بھی منع کرے، نہیں تو میری وین اور اسکول بدل دیں۔ ناز نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور سر ہلا کر بولی۔ چلو ابھی تو چلو، وہ سر ہلا کر ساتھ چل پڑی۔ جیتی رہو بیٹی، دل خوش کر دیا، مزہ آ گیا۔ سرور صاحب کے جھوم کر تعریف کرنے پر شمیم نے ٹیڑھی نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن وہ تو پوری طرح اپنی بھتیجوں کی کمپنی انجوائے کرتے حلوے سمیت۔ سرور صاحب تو ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے گھر میں تو کبھی ان کو کھانے کو ملا ہی نہیں، بظاہر ہنس کر لیکن جلے ہوئے انداز میں بولی۔ میں نے کب کہا کھانا نہیں ملتا، لیکن جو ذائقہ میری بیٹی کے ہاتھ میں وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ نہیں تائی جی مجھ سے زیادہ اچھا بناتی ہے۔ شمیم کے تاثرات دیکھ کر ناز کو بولنا پڑا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے گھر تماشے لگے۔ موقع کی نزاکت دیکھ کر سرور صاحب بھی چپ کر گئے۔ ضمیر اور کاشفا نظر نہیں آ رہے، وہ اپنے ماموں کی طرف گئے۔ شمیم کے کہنے پر وہ سر ہلا کر سرور صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ سرور صاحب کو دھیمی آواز میں علینا اور کاشفا کا قصہ سنانے لگی۔ ان کی دھیمی آواز پر شمیم کو چکنا ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی، تبھی سہیل اندر آیا۔ پہلے تو وہ چونکا اور پھر مسکرا کر ناز کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ واہ آج تو بڑے لوگ آئے ہیں، وہ ناز پر گہری نظر ڈال کر بولا۔ یہ بڑے بڑے لوگ کس کو کہا تم نے؟ ناز نے مسکرا کر سہیل سے پوچھا۔ تمہیں تو نہیں کہا میں نے، یہ تو علینا کے لیے کہا ہے۔ وہ اس دوران پہلی بار علینا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ حلوہ کھاؤ، ناز نے بنایا، سرور صاحب کے کہنے پر اس نے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ ڈالا۔ اچھا پھر تو میں کھائے بغیر بھی بتا سکتا ہوں کہ اچھا نہیں، بہت اچھا ہوگا۔ سہیل کی تعریف پر شمیم نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ باپ کم تھا، بیٹا بھی اس پر فدا ہے۔ وہ دل میں کڑ کر رہ گئی، کچھ عرصے سے وہ یہ محسوس کر رہی تھی ناز کے سامنے آتے سہیل کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں کی زبان سمجھتی تھی وہ، لیکن سب سمجھنے کے باوجود وہ کسی طور پر بھی اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ کیوں کی دورہ؟ سرور صاحب 3 بھائی ہیں، وہ راشد سلیم اور علیم سلیم۔ سرور صاحب سب سے بڑے ہیں۔ والدہ نے اپنی پسند سے ان کی شادی شمیم سے کروائی۔ بڑی بہو کی حیثیت سے ان کی اہمیت ہمیشہ زیادہ ہی فطرتاً وہ ایک حاسد عورت تھی، لیکن بظاہر ان کا رویہ ایسا ہوتا جو دیکھنے والوں کو یہی احساس دلاتا کہ ان سے زیادہ ہمدرد کوئی اور نہیں۔ یہی حاسدانہ فطرت ان کے تینوں بچوں سہیل، ضمیر اور کاشفا کی تھی۔ دوسرے بھائی راشد تھے، فاخرہ سے شادی اپنی پسند سے کی، جس پر والدین کچھ عرصہ ان سے ناراض رہے، اور اس ناراضگی کو بڑھاوا دینے میں شمیم بیگم کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وجہ وہی حسد، فاخرہ ہر لحاظ سے ان سے برتر تھی، شکل میں، تعلیم میں، دولت میں اور خاندان میں، لیکن فاخرہ عارت کی اچھی تھی۔ ان کی طبیعت کے ٹھہراؤ اور مخلصی نے جلدی راشد کے والدین کا دل جیت لیا، اور وہ اس گھر کی دوسری بہو کہلائی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا سہیب، اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید اولاد سے نہ نوازا، لیکن وہ سہیب کو پا کر ہی بہت خوش تھے۔ اس سے چھوٹے علیم سلیم تھے، جن کی شادی ان کی ماموزاد کزن ناصرہ سے ہوئی۔ ان کی 2 بیٹیاں ناز اور علینا۔ علیم صاحب اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ سخت مزاج کے تھے، کچھ 2 بیٹیوں کی وجہ سے اور کچھ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی دونوں بیٹیوں اور بیوی سے اکھڑے اکھڑے رہتے۔ ناز کو اپنے باپ کا پیار تو نہیں ملا، لیکن اپنے دونوں تایا کی بہت لاڈلی تھی، اور نہ یہ بات شمیم کو بہت بری لگتی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ سہیل ناز سے شادی کرنا چاہتا، لیکن انہیں ناز سے شدید چڑ تھی۔ ارے شمیم بھابھی آئیے، آج آپ کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ فاخرہ ان سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ میں نے یاد کیا تو آ گئی، تم سے تو یہ بھی نہ ہوا کہ یہ 2 قدم پر گھر ہے۔ وہ ان سے الگ ہو کر شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں بھابھی ایسی تو کوئی بات نہیں، میں یاد نہیں کرتی، بس آج کل کچھ مصروفیت ہی زیادہ رہی ہے۔ خیر اس کو چھوڑیں، آپ بتائیں کیا پئیں گی، چائے یا کوئی جوس؟ چائے کا وقت ہو رہا ہے تو وہی پیوں گی، کہہ کر ریلیکس ہو کر صوفے سے ٹیک لگا رہی، تھوڑی دیر بعد ملازمہ کی ہمراہی میں وہ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھی لیں۔
لیں بھابھی یہ کباب ٹرائی کریں، میں نے بنائے۔ شمیم نے بڑی دقت سے مسکراتے ہوئے کباب اٹھا کر پلیٹ میں رکھا۔ وہ جہاں چاہتی تھی سبھی اپنے جوہر دکھانے میں پیش پیش رہتے تھے۔ انہیں ہمیشہ یہ بات چبھتی تھی کیونکہ خود اتنے سالوں بعد ان کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں تھا اور ان کی وجہ ان کے کچن کے معاملوں میں دلچسپی تھی۔ کل کوئی آیا ہوا تھا؟ آخر کچھ دیر بعد ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جس کے لیے انہیں یہاں آنا پڑا تھا۔ جی، فاخرہ چائے کا سپ لے کر بولی۔ میرے بھائی اور بھابھی آئے تھے۔ وہ کینیڈا والے؟ شمیم نے انگلی سے پیچھے اشارہ کیا جیسے کینیڈا پیچھے دیوار کے پار ہو۔ جی ایک ہی تو بھائی بھابھی ہیں میرے، فاخرہ نے مسکرا کر جیسے نہیں یاد دلایا۔ وہ انکارہ بھر کر چائے پینے لگی۔ چائے پیتے ہوئے ان کی نظر تیزی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے کا فرنیچر بدلا ہوا تھا، حتیٰ کہ دیوار بھی بڑی سکرین والے LED لگا ہوا تھا۔ کچھ چاہیے تھا بھابھی؟ ان کی گھومتی نظریں فاخرہ کی نظروں میں آگے اپنی چوڑی پکڑے جانے پر سٹ پٹا کر مسکرائیں۔ نہیں، وہ میں سہیب کو دیکھ رہی تھی، وہ نظر نہیں آ رہا۔ بس بھابھی اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی، اس کو دوستی نہیں چھوڑتی۔ وہ تو کچھ دیر پہلے فاخرہ کے چمکتے چہرے کو حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سہیب کے نام پر جو پریشانی ان کے چہرے سے چل کے اس نے انہیں اندر تک امانیت بخشی تھی۔ نظر رکھا کرو فاخرہ، جوان بچہ کہیں کوئی غلط سوسائٹی میں نہ پڑ جائے۔ ایک تو تم لوگوں کا اکلوتا لاڈلا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو بگڑتے پتہ نہیں چلتا۔ اب میرے ضمیر کو دیکھ لو، سہیب کا ہم عمر ہے لیکن مجال ہے میری اجازت کے بغیر کہیں باہر جائے، اور باپ کا بھی اتنا روب ہے کہ یوں سارا سارا دن گھر سے غائب رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اپنے بچوں کی تعریف میں رت لسان ہو چکی تھی اور ارد گرد کے واقعات کو جس طرح نمک مرچ لگا کر فاخرہ کو سنا رہی تھی۔ فاخرہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ ویسے دنیا ماما ہوندی ہے کہ جنہاں دے اولاد دے پلے کرتوت چگے دی نہ ہوئے تے بہت اچا بچا دیندی ہے، تے کچھ ماما ہوندی ہے جڑی اولاد بڑی چنگی بھی ہے تے پھر بھی انہوں ڈیگ ریڈی کر دیا رہندی ہیں۔ وہ کمرے میں آئی تو سرور صاحب بیڈ پر بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا اور دوبارہ نظر کتاب پر جما دی۔ شمیم نے ایک نظر کتاب میں گم اپنے شوہر کو دیکھا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد الماری کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی طے شدہ کپڑوں کو ادھر سے ادھر کرتی نہیں، کافی دیر بعد تک وہ تھک گئی تو الماری بند کر کے پلٹی۔ تبھی سرور صاحب نے ان حماق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئی۔ کیا بات ہے، منہ کے زاویے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کچھ دیر بعد سرور صاحب کی آواز سنائی دی۔ آپ کو فرصت مل گئی کہ آپ غور کر لیں کہ میرا موڈ صحیح ہے یا خراب؟ اس میں فرصت کی کیا بات ہے؟ موڈ خراب ہو تو روٹین کی بات ہے، ہاں خوشگوار موڈ ہو تو یہ سرد روٹین سے ہٹ کے بات ہوتی ہے۔ ان کے طنز پر وہ صبر کی گھونٹ پی کر آئی کیونکہ بات بھی تو کر رہی تھی۔ آج میں راشد کی طرف گئی تھی۔ اچھا تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ راشد کے گھر میں سارا فرنیچر نیا، اتنا بڑا LED، کل اس کا بھائی آیا ہوا تھا، اتنے خوبصورت کپڑے، سویٹر، جوتیاں اور سونے کی انگوٹھی اور بھی کتنا کچھ لے کر آیا تھا۔ اچھا، وہ انکارہ بھر کر بولی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ سن رہا ہوں اور کیا کروں؟ وہ کتاب بند کر کے بولی۔ یہی تو مصیبت ہے کہ آپ کچھ کرتے نہیں۔ کیا کروں میں؟ تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے چکر میں سولی پر لٹک جاؤں؟ نہ شکر کون کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے، پر تمہارے لالچ کی کوئی حد نہیں۔ ہر وقت دوسروں کی ٹو میں رہنا، ان سے حسد کرنا تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ بڑی ستھری ہوگی۔ سرور صاحب میں نے ایک بات کی اور آپ نے دنیا جہاں کے کیڑے مجھ میں ڈال دیے۔ یہ بات کہنے کی تھی؟ ہر وقت فلاں کے گھر میں یہ، فلاں کی بیوی کے پاس یہ، فلاں کے بچے وہ۔ تم خود پر دھیان دو، اپنے گھر اپنے بچوں پر دھیان دو۔ تمہیں پتہ بچے کیا کرتے ہیں، ان کی روٹین کیا ہے؟ سہیل 2 دفعہ BCom میں فیل ہو چکا ہے، آگے پڑھنے کی اس نے زحمت نہیں کی۔ ضمیر کی حرکت اور پڑھائی دونوں میں سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور کاشفہ اس کی طبیعت بھی عجیب خودسری اور بدتمیزی ہے۔ آپ کو صرف اپنی اولاد میں کیڑے نظر آتے ہیں۔ یہاں بات ہوتی نا ناز کی، تو اس کی تعریف میں آپ نے زمین آسمان ایک کر دینے تھے۔ ہاں کر دیتا زمین آسمان ایک، وہ ہے ہی تعریف کے قابل۔ ناصرہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ ناز پڑھائی میں، گھریلو کاموں میں، اخلاق میں، کردار میں، ہر بات میں پرفیکٹ ہے۔ علینا کاشفہ جتنی ہے پر کتنی سلجھی ہوئی ہے۔ تمہاری بیٹی کو فیشن، اچھل کود اور لڑنے سے فرصت نہیں۔ وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، انہوں نے جتایا تھا، لیکن میں تربیت کی بات کروں جس کی ذمہ داری تم پر لاگو ہوتی ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت تمہارے ساتھ گزارتی ہے، تم سے سیکھتی ہے ہر اچھی بری بات۔ ایسا کیا کر دیا اس نے جو آپ کو اس کی تربیت پر اعتراض ہو رہا ہے؟ اب کہ وہ تب کر بولی۔ اپنی یہ حسد والی عادت اپنے تک محدود رکھو، اس سے بچوں کے ذہن آلودہ نہ کرو۔ کاشفہ کا بیہیویئر علینا کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اسے سمجھا دو، وہ اس کی کزن ہی بہن ہے، بہنوں کی طرح رہے۔ تم سمجھا دو تو اچھا، میں نے اگر بات کی تو سختی سے پیش آؤں گا۔ کہہ کر انہوں نے نظریں دوبارہ کتاب پر ٹکا دی، جبکہ وہ اتنی دیر کٹتی رہی جب تک نیند پہ مہربان نہیں ہوئی تھی۔ ادھر ہی لوگ میں نے زہر لگ دے حسد دے مارے، لانتی جل ککڑے۔ سلائس کی طرف اس کا بڑھتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے تعجب سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، نفرت سے جن کے نگوش بگڑ گئے تھے۔ اس علینا کی بچی نے پاپا سے میری شکایت کی؟ اس سے میں اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن تمہارے باپ کے کان اس ناز نے بھرے، وہی تمہارے باپ کے کان میں من کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی امی، پاپا کو اپنی بیٹی سے زیادہ دوسروں کی بیٹیاں زیادہ پیاری ہیں۔ وہ ہر وقت ناز ناز لینا لینا کرتے رہتے ہیں، اور وہ لینا مجھے سخت نفرت ہے اس سے۔ اسے تو بڑا شوق ہے ہر بات میں نمایاں ہونے کا۔ کلاس میں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے، ٹیچر کچھ پوچھے تو سب سے پہلے جواب دینے والی وہ ہوتی ہے۔ ٹیچر اس کی ذہانت کی، لڑکیاں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی ہیں تو دل کرتا ہے اس کا منہ ہی نوچ لوں۔ اس نے ہاتھوں کو ایسا زاویہ بنایا جیسے واقعی اس کا منہ نوچ لے گی۔ اپنے جذبات پر قابو رکھا کرو، تمہاری یہی عادت مجھے بری لگتی ہے۔ فوراً بھڑک جاتی ہوں۔ سلینا کو دیکھو، خود بولی، یہ تم سے لڑی؟ امی پلیز آپ بھی اب اس کی مثال دینا شروع نہ کر دیں۔ میں مثال نہیں دے رہی تمہیں، سمجھا رہی ہوں۔ جذبات اور زبان پر قابو رکھا کرو، اور علینا سے کوئی بات یا بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ میں اس سے ڈرتی ہوں؟ کاشفہ کے تنک کر بولنے پر شمیم نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ زور سے ٹیبل پر پٹکا۔ پھر وہی بیوقوفی والی بات ہے، اگر تم نے باپ سے بےزتی کروانی تو کر لو، جو دل کرتا ہے، پھر مجھے نہ کہنا۔ وہ کپ اٹھا کر کھڑی ہوگی، جبکہ کاشفہ کا
बस नहीं चल रहा था वो रीना का गला दबा दे। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर आई तो सुहेब लैपटॉप पर झुका था। वो दूध का ग्लास साइड टेबल पर रखकर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। क्या कर रहे हो सुहेब? इनका ख्याल था शायद सुहेब चौंक जाएगा। चैट कर रहा हूँ मामा। किससे? मेरी क्लास फेलो है बिनिश, वो अब इसके साथ ही बैठ गई। क्लास फेलो ही है ना आपके? सुहेब ने स्क्रीन से नजर हटाकर फाखरा को देखा। वो मेरी दोस्त भी है। कैसी दोस्त? आपके फाखरा ने काफ़ी संजीदगी से सवाल किया। ये कैसा सवाल है मम्मा? दोस्त मतलब दोस्त जैसे सब दोस्त होते हैं। मैं को एजुकेशन में पढ़ता हूँ जहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं और दोनों से हेलो हाय होती है। और लड़की से फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं कि मेरा इससे कोई अफेयर चल रहा है। सुहेब मैंने या तुम्हारे पापा ने कभी तुमको किसी बात से टोका या पाबंदी नहीं लगाई। ये सब कहने का क्या मकसद है मामा? क्या मैंने कोई गलत हरकत की है या आपकी दी हुई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया? आपकी पूरी संजीदगी से पूछा था। अगर आपने मुझे आज़ादी दी है तो मुझे अपनी लिमिट का भी पता है। लेकिन बेटा तुम्हारे पापा खुश नहीं है। इन्हें लगता है तुम स्टडी को खास तौर पर लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे हो। तुम हमारे इकलौते बेटे हो सुहेब। हमारी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। मम्मा, इनके जज्बाती अंदाज पर वह हैरान हुआ था। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप यूँ मशकूक अंदाज में मुझसे सवाल कर रही हैं? तुम्हारा सारा सारा दिन घर से बाहर रहना, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे पापा को तुम्हारी कंपनी पसंद नहीं, और ये लड़कियों से दोस्ती ये मुझे पसंद नहीं। इन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ज़मीर को देखो, सब इसकी तारीफ़ करते हैं। परसों भाभी शमीम आई थी, ज़मीर की इतनी तारीफ़ें करी थी कि मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि तुम्हारी तारीफ़ के लिए मेरे पास कोई ऐसी बात ही नहीं। मम्मा, ज़मीर मेरा कज़न है और दोस्त भी, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ वो क्या और क्या करता है। और ना तो इसने ऐसा कोई काम किया कि ताई जिसकी तारीफ़ें कर करके नहीं थकती, और ना मैंने कोई ऐसा काम किया जिस पर आपको या पापा को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। आई एम शॉक्ड। आखिर में इसने झटके से लैपटॉप बंद किया और फाखरा ने अपना बेसाख्ता निचला होंठ कुचला था। सॉरी बेटा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। इन्होंने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा। प्लीज़ मामा, हर्ट तो आप कर चुकी हैं। हैरत है आपको दूसरों की बातों पर यकीन है और अपने बेटे पर नहीं। और ताई जी को वैसे भी बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। ओके, अब छोड़ो ये सब। मैंने एक बात की है, माँ हूँ तुम्हारी, हो कर सकती हूँ। अब अपना मूड ठीक कर लो और दूध पी लो। मैं उसका माथा चूमकर बाहर निकल गई जबकि इसका मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था। मूड दी बैंड बजा रही थी। क्या यार, वो अपनी गलत औलाद की डिफेंड करी जा रही है, तारीफें करी जा रही है, तो सही औलाद ਨੂੰ नहीं चंगा समझती पी दो और फिट्टे मुँह तेरे थे कोई चंड चाड़ के हटेंगी तू। उसने अपनी अभी बाइक स्टार्ट की थी जब पीछे से ज़मीर की आवाज़ सुनाई थी। वो रुकना नहीं चाहता था पर ज़मीर के करीब पहुंचने पर इसे रुकना पड़ा। पर इसका मूड हनूस ख़राब था। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ? ज़रूरत नहीं, मेरी कंपनी में तुम ख़राब हो सकते हो। मतलब? आपके ज़मीर ने चौंक कर इसके बिगड़े अंदाज देखे। ये सवाल तुम अपनी अम्मी से जाकर पूछो। पर हुआ क्या है? ज़मीर हैंडल पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। आज तक मामा ने या पापा ने कभी ना मुझसे कोई सवाल किया, ना कभी कोई पाबंदी लगाई, लेकिन कल ज़िंदगी में पहली बार मामा मुझसे कह रही थी कि इन्हें लगता है कि मेरी कंपनी ठीक नहीं, मेरे दोस्त आवारा है और भी पता नहीं किन किन बुरी आदतों में मुलव्वस हूँ, और ये सब फतूर मामा पापा के दिमाग में डालने वाली तुम्हारी वालदा मोहतरमा और मेरी डेयरेस्ट ताई जान है। आखिरी अल्फाज इसने चबा चबा कर अदा किए। मुझे मेरे पेरेंट्स की नज़र में बुरा और तुम्हारी तारीफ़ और फरमाबरदारी के जो झूठे झंडे कल वो गाड़ के गई है ना, अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो तुम जानते हो ज़मीर कि क्या होता, कौन क्या है, ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। इसके चेहरे और आवाज़ में इतना गुस्सा था कि कुछ लम्हों के लिए ज़मीर बोल ही नहीं सका। यार मेरी बात का यकीन करो, मैं नहीं जानता अम्मी ने ऐसी बातें क्यों की। मैंने कभी तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात नहीं की और तुम कर सकते भी नहीं। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला और मजीद अगले कोई बात के बगैर इसके बाइक को किक लगाई और अगले पल वो गेट से बाहर था। ज़मीन ने गुस्से से इसकी पुश को देखते हुए ज़ेर लबे से गाली दी। वो कपड़े इस्त्री करने के साथ टीवी पर चलने वाला ड्रामा भी देख रही थी जबकि इनसे कुछ फासले पर बैठी काशफा नाखनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। तभी लाउंज का दरवाज़ा खुलकर दंदन आता हुआ ज़मीन इनके सामने आकर खड़ा हो गया। आपने चच्ची को क्या कहा है सुहेब के बारे में? हैं? शमीम ने कदर घबरा कर अपने बेटे का मुंह देखा। मैंने क्या कहना है? वो नज़र चुरा कर बोली। क्या आप चच्ची से सुहेब के खिलाफ बातें नहीं करके आई? वो आवारा लड़कों में उठता बैठता पढ़ता नहीं है और भी पता नहीं क्या क्या। इसके गुस्सीले अंदाज में इन्होंने पास बैठी काशफा को देखा जो नेल पॉलिश हाथ में पकड़े इन्हें देख रही थी। ज़मीर ये क्या तरीका माँ से बात करने का? अपनी घबराहट को उन्होंने गुस्से में छुपाने की कोशिश की। ज़मीर ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अपनी घबराहट को उन्होंने गुस्से में छुपाने की कोशिश की। मुझे बात करने का तरीका आप बाद में समझाए, पहले मुझे ये बताएं कि आपने बातें की हैं या नहीं। वो पहले से ज़्यादा बदलिहाजी से बोला। शमीम ने ज़िद होकर पटकने के अंदाज में इस्त्री स्टैंड पर रखी। हाँ की थी बातें, पर वही की थी जो तुमने बताई थी। ज़मीर का दिल था अपने बाल नोच ले। मैंने ये बातें अपने घर में अपनी माँ से की थी, ये नहीं कहा था कि इसके घर जाकर इन बातों का ढिंडोरा पीटा है। लाख लानत ज़मीर ते भी तो ज़मीर दी माँ ते भी। ना तो मैंने क्या बुरा किया, इसकी माँ को इसके करतूतों से आगाह किया ताकि इसे समझाएं। आखिर कल को कुछ बुरा हो तो बीच में हमारा भी नाम बदनाम होगा, आखिर वो भी इसी खानदान का हिस्सा है। अम्मी अम्मी क्या करूँ मैं? इसने गुस्से से मुक्का दीवार पर मारा। आपको क्या ज़रूरत थी प्राय फड्डे में टांग अड़ाने की? ले दे के सारा काम ख़राब कर दिया। कसम से मुझे जवाब में आपसे जो अब मैं आपसे कोई बात करूं। वो गुस्से से स्टैंड को टांग रसीद करता बाहर निकल गया। जलील कमीना, गैर के लिए माँ को कितनी बातें सुना गया। ऐसी जलील औलाद ना होती तो बेहतर है। वो इस बात पर अच्छी खासी शर्मिंदा हुई पर गलती मानना इनकी फितरत में ना था। अम्मी आपको क्या ज़रूरत थी चची से ऐसी बातें करने की? सुहेब बिल्कुल ऐसा नहीं, आपकी इन बातों की वजह से वो हमसे नाराज़ हो गया। लो, शमीम ने हैरत से उंगली अपने दाएं गाल पर रखी। मैंडकी को भी ज़ुकाम होने लगा। अपनी बेटी जिन्हें हमेशा अपने हन ख्याल लगी थी कि मुँह से सुनकर इन्हें हैरत और तकलीफ दोनों महसूस हुई। तुम्हें माँ से ज़्यादा इसकी नाराज़गी की परवाह है? जी क्योंकि आपने गलत किया, कहकर वो भी गुस्से से बाहर निकल गई जबकि शमीम इन दोनों बहन भाई के रद्देमल पर हैरान थी।
وہ सीढ़ियों में बैठा खामोशी से सामने देख रहा था, लेकिन परेशानी इसके चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। इसको पछतावा हो रहा था क्योंकि इसने अपने माँ से सुहेब के मुतालिक बातें की, जबकि वो जानता था अपनी माँ की आदत को अच्छी तरह। सुहेब से दोस्ती के से बहुत फ़ायदे थे, कुछ आमदनी महदूद होने की वजह से और कुछ बच्चों पर कंट्रोल रखने की वजह से इन्हें कम पैसे दिए जाते थे। इन तीनों बहन भाइयों की पॉकेट मनी बहुत कम थी, बाकी दोनों को तो पता नहीं, लेकिन ज़मीर का इतने कम पैसों में गुजारा नहीं होता था। ऐसे में सुहेब की दोस्ती इसके लिए तोहफे खुदाबंदी था। जब इसे ज़रूरत पड़ती वो सुहेब के ब्रांडेड कपड़े इस्तेमाल कर लेता, इसका मोबाइल बिला झिझक ले जाता, इसकी बाइक इस्तेमाल करता। सुहेब की पॉकेट मनी का ज़्यादातर हिस्सा वो इस्तेमाल करता उधार के नाम पर। इससे अच्छी खासी रकम ले लेता, जो सुहेब बाद में इसे कभी वापस ना मांगता। वो ऐसे ही था, दोस्तों का दोस्त। लेकिन अब जो इसने सब खराब कर दिया। खुद को अच्छा साबित करने के लिए इसने सुहेब को बुरा साबित करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा वार इसी पर चल गया। वैसे लाख लानत सुहेब थे, जो एडी फ्रैंकनेस के हर चीज़ ही दे जा रहे, हर चीज़ ही दे जा रहे। आज 4 दिन बाद वो सुहेब से मिलने गए। इसे लगा इसका गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन सुहेब ने इससे मिलने से इनकार कर दिया। इसी बात तकलीफ नहीं दे रही थी कि वो मिला नहीं, बल्कि मसला ये था कि खास मुलाकात इसे राबिया से करनी थी, जिसको वो सुहेब के नाम से फ़ोन करता और मिलता था। इससे मुलाकात के लिए इसे पैसे और सुहेब की बाइक की ज़रूरत थी। लाख लानत, देखिया एने कोई जी दोस्ती है ना सुहेब साहब ने, कुछ जाने चढ़ेगी। वो दोनों भाई अपनी फैमिली समेत अलीम साहब के घर मौजूद थे। वजह नाज का शानदार। वाह भाई नाज, ये नंबर हुए ना, पास होने का भी मज़ा आया ना। हमेशा की तरह सरवर साहब ने नाज की हौसला अफजाई की और शमीम ने बुरा समूह बनाया। अलीम बहुत लकी है जो नाज और अलीना जैसी होनहार बेटियाँ इसे मिली। सरवर साहब जहाँ हमेशा नाज की काबिलियत के गुण गाते, वहीं राशिद साहब और फाखरा अलीना को बहुत पसंद करते थे। लकी तो मैं तब होता ना राशिद जब अल्लाह बेटा देता। बेटियाँ लाइक में हो तो क्या फ़ायदा, पहले सारी उम्र इन्हें खिलाओ पिलाओ, अच्छी तालीम दिलाओ और फिर लाखों का जहेज़ देकर रुखसत करो। नीरा नुकसान, बेटियां तो घाटे का सौदा होती है। लकी तो तुम हो जिसका बेटा और बेटी जैसी कोई जहमत नहीं। लकी तो सरवर भाई है जिनके 2 जवान बेटे हैं, एक दाएं बाजू एक बाएं, बुढ़ापे में काम आएंगे। वहाँ मौजूद हर शख्स जैसे साख्त रह गया। नाज का कुछ देर पहले जगमगाता चेहरा यकदम तारीक हो गया था। नासरा तो शुरू से शौहर की ज़हनियत से वाकिफ़ थी, लेकिन उस घनसाई की पहले नौबत नहीं आई थी। 2 बेटियों को पैदा करने के जुर्म में पहले इनकी गर्दन झुकी हुई थी, ऊपर से अनचाही वो अब भी सर झुकाए बैठी रहेगी। शमीम ने मुस्कुराती नज़रों से नासरा का झुका सर, नाज का बुझा चेहरा देखा। अभी अपनी खुशी ठीक तरह से इंजॉय भी नहीं कर पाई थी कि इनके अपने बेटे ने फिर इन्हें जल्दी तवे पर बिठा दिया। चाचू आप क्यों ऐसा सोचते हैं, आपका कोई बेटा नहीं, मैं हूँ ज़मीर, सुहेब, हम सब आपके बेटे हैं। वो उठकर इनके करीब बैठ गया। साथ माहौल में हलचल पैदा हुई, ऐसे जैसे किसी ने स्टिल पिक्चर को प्ले कर दिया। तुम्हारी सोच पता नहीं कब बदलेगी अलीम, ना शुक्रेपन की भी कोई हद होती है। राशिद साहब ने माथे पर बल डालकर अलीम को देखा। तुम्हें इतनी तकलीफ है तो नाज मुझे दे दो, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि इसके बाप कहला सको। आपके सरवर साहब के कहने पर शमीम और सुहेल ने चौंक कर इन्हें देखा। वो दोनों इनके अगले जुमले के मुंतज़िर थे। सुहेल की तो जैसे दिली मुराद भर आई और इनकी तो जैसे सांस सीने में अटक गई। शमीम की नाज उठकर किचन में आ गई। इसके पीछे रीना भी चाय का पानी रखते हुए इसके आंसू बह निकले। अपनी कामयाबी पर कितना खुश थी। वो कितनी कोशिश करती अपने बाप को खुश करने की, लेकिन हर दफ़ा वो नाकाम रहती। अलीना किसकी तरफ पुश्ती पर वो जानती थी इसकी बहन रो रही है। इससे पहले वो इसकी दिलजोई के लिए आगे बढ़ती, सुहेब और ज़मीर आंधी तूफान की तरह किचन में दाखिल हुए। नाज आपी, सुहेब ने इसे कंधों से पकड़कर सीधा किया। बहुत अफसोस की बात है, मैं कम अज़ कम आप जैसी बहादुर लड़की से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो झुककर इसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको पता है ना चाचू की आदत है। आपके ज़मीर भी इसके करीब आकर बोला, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। मुझे समझ नहीं आता पापा को हमसे क्या परखाश है। अगर इनका कोई बेटा नहीं तो ये हमारा कसूर है। इसके सवाल पर ज़मीन ने बेचारगी से सुहेब को देखा। आप ही छोड़िए फजूल बातें, ये फजूल बातें नहीं है सुहेब। पापा हर दफ़ा हमारी इंसल्ट कर देते हैं। आप ही इंसल्ट गैरों के सामने होती है, अपनों के सामने नहीं। वहाँ सब आपके अपने थे, क्या किसी ने आपको बुरा कहा या चाचू का साथ दिया? सब इनको ही डांट रहे थे। बाहर जाकर देख ले, अभी तक इन्हें पापा और तायाजी डांट रहे हैं। और अगर आप चाहती हैं तो मैं भी इन्हें डांट कर आता हूँ कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गबरू जवान बहन के होते हुए बेटा न होने का शिकवा करते हुए। मेरी आपी की मूछें बना दे, वो क्या किसी लड़के से कम है? सुहेब की मिसाल पर बेसाख्ता अंदाज में चीखने के बाद हंस पड़ी। कब से कोने में गुमसुम खड़ी लीना ने बहन को हंसते देखकर गहरी सांस ली। ये हुई ना बात, और ये मैं आपके लिए लाया हूँ। सुहेब ने जैकेट की जेब से 2 पैकेट निकाल के इसकी तरफ बढ़ाए। नाज ने सवालिया नजरों से देखा। आपके गिफ्ट और इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहन भाइयों से हक से लेती है तो ये तो फिर मैं अपनी खुशी से लेकर आया हूँ। नाज ने नज़र उठाकर सुहेब का चेहरा देखा। इसकी आंखें यकायक पानी से भर गई थी और वो बेसाख्ता इसके साथ लगी। आपकी मैं आपको बहन कहता ही नहीं, मानता भी हूँ। वो इसके सर को सहलाते बोला, अब छोड़ेंगे रोने धोने का प्रोग्राम और ट्रीट का बंदोबस्त करें। मैंने आपसे ज़बरदस्त ट्रीट लेनी है। हाँ जो तुम कहो, नाज आंसू साफ करते हुए बोली। और आप ही मेरा गिफ्ट यूँ रहा क्योंकि मेरी ज़रा अकड़ चल रही है। तुम्हारी जेब भरी कब होती है? नाज ने इसके सर पर चप्पच लगाते हुए कहा तो मुस्कुराकर सर खुजाने लगा। और तुम क्या खड़ी हमारी बातें सुन रही हो, चाय बनाओ। वो लीना को देखकर बोला, वो जो कुछ देर पहले सुहेब के लिए अच्छा सोच रही थी, अपनी सोच पर लानत भेजी। आपकी बहन बिल्कुल आपकी उलट है। आप इतनी स्टाइलिश, हरफन मौला, मुस्कुराहट आपके होंठों से जुदा नहीं होती, जबकि ये, इसने लीना को देखकर बुरा सा मुंह बनाया। हर वक्त सड़ियल अंदाज, बंदा हंसता भी अंदर आता और इसका चेहरा देखकर ऐसे लगता है पता नहीं कौन सा गमगीन वाक़या हो गया। नकम्मी, चाय तक बनानी नहीं आती, सड़ सड़ कर
रंग अलग काला हो गया। कौन करेगा इससे शादी? आखिर वो फिर पटरी से उतर गया। अलीना अपनी इतनी बेइज्जती पर जैसे फट पड़ी थी। कोई ना करे शादी, कम अज़ कम आपके पास नहीं आऊँगी। इसकी बात पर ज़मीर के साथ नाज भी मुस्कुरा दी। अलीना को नाज समेत सब पर गुस्सा आ रहा था, जिसके मजाक उड़ाए जाने पर मुस्कुरा रहे थे। अपनी शक्ल देखिए चुईया, मेरा दिमाग ख़राब है जो तुमसे शादी के बारे में सोचूं। इतनी हसीन लड़कियाँ मेरे आगे पीछे फिरती, इन्हें कभी मैंने लिफ्ट नहीं करवाई। तुम तो फिर शक्ल और अक्ल दोनों से पैदल हो। वो बाकी नाज की तरह खूबसूरत कॉन्फिडेंट नहीं थी, जो मुकाबिल को अपनी खूबसूरती या बातों से ढेर कर लेती, लेकिन इतनी कमतर भी नहीं थी जो सुहेब इसका मजाक उड़ाता। इसका बस रोने पर चलता था। मुझे लगता है इन दिन वाली टांका सेट होना था, और वो वही कर सकती थी। इसकी आंखों में आंसू देखकर ज़मीर सटपटा गया, जबकि नाज ने बेसाख्ता आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। सुहेब, तुम मेरी बहन को तंग मत किया करो। नाज ने खपकी से देखा। और तुम भी किसकी बातों को दिल पर ले रही हो? जानती हो वो ऐसा ही है। तसल्ली देने से हकीकत बदल नहीं सकती। चुईया भी कभी खूबसूरत हो सकती है। वो फिर मजाक उड़ाने से बाज नहीं। अलीना ने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चेहरा नाज के कंधों पर रख दिया। सुहेब, अपना मुंह बंद करो, जाओ बाहर। खबरदार जब दोबारा मेरी बहन का नाम बिगाड़ा। अब के नाज गुस्से से बोली, वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं करती। वो जो बाहर जा रहा था एकदम रुका और इन आंखें खोलकर नाज के पहलू में लगी अलीना को देखने लगा। तो मैं कैसे पसंद करवाने के लिए मरा जा रहा हूँ? मैं तो आज सो नहीं सकूँगा। मिस वर्ल्ड हुसन की देवी अलीना अलीम सुहेब राशिद को सख्त नापसंद करती है, और मेरे खुदा अब मेरा क्या होगा? वो दरवाजे के साथ लगकर रोने की एक्टिंग करने लगा। नाज ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट रोककर ज़मीर को इशारा किया, जिसे खींचता हुआ बाहर ले गया। बाहर निकलते हुए दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दोनों फिटे मुँह तेरे थे। फ़ाखरा घर में दाखिल होते राशिद साहब ने गुस्से से फ़ाखरा को आवाज़ दी। वो जो काम वाली मासी से स्टोर की सफाई करवा रही थी, घबरा कर बाहर निकली। क्या हुआ राशिद, खैरियत है? राशिद को गुस्सा कम ही आता था, अगर वो आज गुस्से में दिखाई देते तो ज़रूर कोई वजह थी। सुहेब कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? वो घबरा कर पूछने लगी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? अब हलक के पल चिल्लाए। वो घर पर नहीं, बुलाओ इसे जहाँ भी है वो। कहकर वो इसके कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि वो परेशानी से सुहेब का नंबर डायल करने लगी। राशिद अभी तक सुहेब के कमरे में थे, जबकि वो परेशानी से गेट के सामने टहल रही थी। 15 मिनट बाद इन्होंने इसकी बाइक की आवाज़ सुनी। अगले लम्हे वो गेट के अंदर था। खैरियत मामा, आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलवाया? वो परेशानी से इनका चेहरा देखने लगा। तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में। क्यों? वो हैरान हुआ। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है इन्हें गुस्सा तुम पर है। वो तुम्हारे रूम में। फ़ाखरा के कहने पर वो सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अब फ़ाखरा भी इसके पीछे थी। आहट पर राशिद ने मुड़कर देखा और इसे देखते इनका जलाल इनके चेहरे से छलकने लगा। ये क्या है? राशिद ने अपनी हथेली इसके सामने फैलाई, जिसमें सिगरेट की डिब्बियाँ थी। हैरान परेशान खड़ी फ़ाखरा बेसख्त 2 कदम आगे। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? अब के राशिद साहब ज़ोर से बोले। आई डोंट नो पापा, मैं नहीं जानता ये कहाँ से आई। ये सिगरेट मेरे नहीं है। तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे कमरे में तुम्हारी साइड टेबल की दराज में कहाँ से आए? तुम स्मोकिंग करते हो सुहेब? फ़ाखरा रूहानसी होकर बोली। मम्मा, मैंने आज तक कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, मैं कसम खा कर कह रहा हूँ। माँ के आंसू और बाप का गुस्सा देखकर वो कंफ्यूज हो गया। फिर ये कहाँ से आए? राशिद एक बार फिर धाड़े। सुहेब ने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा और फिर सच बोल दिया। ये ज़मीर के सिगरेट है, वो स्मोकिंग करता है। फ़ाखरा ने होंठों पर हाथ रख लिया, जबकि राशिद साहब ने डिब्बिया फर्श पर पटक दी। बकवास करते हो तुम, अपनी गलती तुम ज़मीर पर डाल रहे हो, और इसके लिए तुम्हारे पास क्या जवाब है? क्या ये भी ज़मीर ने किया? इन्होंने इसकी मार्कशीट इसके आगे की, वो पूरे 2 सब्जेक्ट में फेल था। बोलो, ये भी ज़मीर ने किया? जबकि सुहेब कुछ नहीं बोला, इसका सर झुका था। ये देख लेना लाड प्यार का नतीजा। पढ़ाई में ज़ीरो, गलत हरकतें, ऊपर से झूठ, और एक और कारनामा सुनो अपने सपूत का। जवान हो गया तुम्हारा बेटा, लोगों की बेटियों का पीछा करता है, इनके घर फ़ोन करके इन्हें तंग करता है। वो देख सुहेब को रहे थे, लेकिन वो खातिब फ़ाखरा से, जिनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। सुहेब ने चौंक कर सर उठाया। ये राबिया कौन है? मैं नहीं जानता पापा, वो हैरान होकर बोला। लेकिन अगले लम्हे राशिद साहब का ज़ोरदार थप्पड़ इसको दिन में तारे दिखा गया। जैसे शॉक्ड होकर बाप का चेहरा देखने लगा। जब से इसने होश संभाला था, इसे याद नहीं पड़ता था कि इसके माँ या बाप ने इस पर हाथ उठाया। फ़ाखरा ने बेसख्त अंदाज में आगे बढ़कर राशिद साहब का हाथ थामा। क्या करें राशिद? इसने उन्हें सुहेब का शॉक चेहरा देखकर राशिद को टोका। एक थप्पड़ से तुम्हारी याददाश्त वापस आई है? मैं खुद याद दिलाऊँ? सुहेब अब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके भेजे हुए होठ इसके गुस्से की तर्जमानी कर रहे थे। तू ज़मीर नू बेज़मीरे नू अपने नाल रख ला, लानतिया, यारां दा यार बन जा। इतना ही खे खाते फिर। राबिया वो लड़की है जिसका तुम रोज़ कॉलेज तक पीछा करते हो, इसके घर फ़ोन करते हो। आज इसके वालिद मेरे ऑफिस आए थे कि मैं तुम्हें समझाऊँ, नहीं तो वो तुम्हें समझाएंगे। राशिद साहब ने फ़ाखरा को बताने के बारे से देखा। मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। सुहेब इस दफ़ा एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। क्या ये तुम्हारी बाइक का नंबर नहीं? इन्होंने इसकी बाइक का नंबर दोहराया। या ये तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं? तुम्हारे किए सब बेहुदा मैसेजेस भी इन्होंने पढ़ाए मुझे, और मेरा दिल चाह ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। क्या हमने तुम्हें ये सिखाया? तुम्हारी अपनी कोई बहन नहीं तो क्या तुम्हें किसी और लड़की की इज्जत का भी ख्याल नहीं? पापा, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब ज़मीर की हरकत है। वो मेरी बाइक लेकर जाता था और मेरा मोबाइल भी इस्तेमाल करता था, और राबिया नामी लड़की से इसकी दोस्ती थी। इनफ सुहेब, बंद करो अपनी बकवास। क्यों तुम बार बार अपनी गलती ज़मीर पर डालो? मैं सब जानते हो वो ऐसा लड़का नहीं। सुहेब ने बेबसी से अपने माँ बाप को देखा। बेहतर होगा तुम अपनी गलती मान लो। राशिद साहब के जताते हुए अंदाज पर इसने संजीदा नजर इन पर डाली। जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं कैसे इसे मान लूँ? तो तुम नहीं मानोगे। मैंने कुछ नहीं किया पापा, वो मज़ीद संजीदगी से बोला। ठीक है, तुम जैसे नाफरमान लड़के के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। मज़ीद तुम्हारी वजह से कोई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। राशिद, फ़ाखरा के जैसे दिल पर घूंसा लगा। ये कैसी बातें करें आप?
وہ بچہ ہے, بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو اس سے کہو اپنی غلطی مانے. انہوں نے کہہ کر رخ موڑ لیا تو فاخرہ نے ملتجی انداز میں اس کا بازو تھاما. صہیب بیٹا, ہم تمہارے پیرنٹس, اگر تم سے غلطی ہوگی تو مان لو, ہم معاف کر دیں گے. مما, اگر میں نے سب کچھ کیا ہوتا تو میں ضرور مان لیتا, لیکن کسی دوسرے کی غلطی کیوں میں اپنے سر لوں؟ آپ ضمیر سے جا کر کیوں نہیں پوچھتی؟ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا. صہیب, فاخرہ اس کو پکارتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی, جبکہ راشد صاحب نے ڈھال سے ہو کر وہیں بیٹھ کے. لکھ لعنت ویسے بھائی, تو کر لا دوجیاں تے اندھا اعتماد, وہ بھی سپاں دے ٹبر تے. زور سے آتی آواز سن کر ناز اور رینا نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا, پھر دونوں تیزی سے باہر آئیں, جہاں شمیم ناصرہ کو صہیب کی سنا رہی تھی. اندھیر مچا دی اس لڑکے نے, غلطیاں خود کر کے نام میرے معصوم بیٹے پر لگا دیا. میں کب سے اس لڑکے کی حرکتیں دیکھ رہی تھی اور میں نے فاخرہ کو آگاہ بھی کیا تھا, پر مجال ہے کوئی دھیان دیا, اور اب خود ہی بھگت رہے ہیں. بھائی سچی بات تو ہے, نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا, لیکن آپا صہیب تو بالکل ایسا نہیں. تو میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ ناصرہ کی طرف تاری شمیم کو بری لگی. راشد تو اسے اتنا ناراض تھا کہ اسے گھر سے نکالنے کے در پہ تھا. اب فاخرہ اسے کینیڈا بھیج رہی ہے اپنے بھائی کے پاس. ناز واپس کمرے میں آ گئی, اس کے پیچھے لینا بھی. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اسے جوتا بدلتے دیکھ کر لینا نے پوچھا. صہیب سے ملنے, کیونکہ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا جو تائی جی نے سنائی ہے. لینا نے برا سا منہ بنایا. پر مجھے تو کوئی شک محسوس نہیں ہوا, مجھے تو شروع سے ان کی حرکتیں پسند نہیں, اور لڑکی والی بات اس پر تو مجھے 100% یقین ہے وہ ہیں ہی ایسے کریکٹر لیس. آخری لفظ اس نے زیر لب کہا. نہیں, وہ شرارتی ہے, منہ پھٹا, لیکن کریکٹر لیس نہیں. ناز غصے سے اسے دیکھ کر بولی. میں آتی ہوں. وہ مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی, جبکہ لینا نے مسکرا کر کندھے اچکائے. اسے لگا اللہ نے بدلہ لے لیا جو سلوک وہ اس سے کرتا رہا. وہ نوک کر کے اندر آئی تو صہیب بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. دروازہ کھلنے پر اس نے گردن گھما کر دیکھا, اور اسے دیکھ کر ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آپ ہی آئے نا؟ اس کے مسکرانے پر ناز بغور اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی. وہ اسے کافی کمزور لگا. صرف 2 دنوں میں آپ بھی کوئی الزام لگانے آئی ہیں؟ اس کے لہجے اور الفاظ پر وہ تڑپ اٹھی تھی. صہیب, میں لگاؤں گی تم پر کوئی الزام؟ اور دوسری بات, کوئی کچھ بھی کہے, مجھے تم پر پورا یقین ہے. میں کوئی تصدیق مانگنے نہیں آئی. مجھے بس سن کر اتنی تکلیف ہوئی کہ میں اسی طرح اٹھ کر آ گئی. خوشی بھی آپ ہی کہ کسی کو تو میرا یقین ہے, ورنہ میرے اپنے ماں باپ کو تو میرا یقین نہیں. ایسا نہیں صہیب, ان کو تم پر پورا یقین ہے. اس نے سر جھٹکا. یہ یقین ہے کہ میری بات سنے بغیر کسی کی باتوں میں آ کر مجھ پر فرد جرم عائد کر دیا, کسی کی غلطی مجھ پر تھوپ دی. تو میں نے سچائی بتانی چاہیے تھی, کوشش کی تھی. وہ مایوسی سے بولا. سب کام جو زمین نے کیا وہ اس نے مجھ پر لگا دیا, میرے ماں باپ نے یقین بھی کر لیا. بہرحال, اس نے گہرا سانس لیا. میں اب یہاں رہنا نہیں چاہتا. ناز نے چونک کر اسے دیکھا. مطلب؟ صہیب نے نظریں گھما کر ناز کا چہرہ دیکھا. میں ماموں کے پاس جا رہا ہوں, وہیں رہوں گا, کیونکہ آپ ہی میں ان لوگوں کے درمیان ہی رہ سکتا جو مجھ پر اعتماد نہیں کرتے, جو میرے کردار پر شک کرتے ہیں. ان کو مجھے صفائیاں دینی پڑے, میں ان کے ساتھ رشتہ قائم نہیں رکھ سکتا. اس کی بات سے ناز کو اندازہ ہو کہ کس کا ارادہ پختہ, ناز کی جس سے جو اٹیچمنٹ تھی اس کی وجہ سے اس کے جانے کا دکھ ہو رہا تھا. یہی بات اس کی آنکھوں میں آنسو لے, جسے دیکھ کر صہیب بھی پریشان ہو گیا. آپ ہی پلیز, آپ روئے نہیں. اس نے ناز کا ہاتھ تھام لیا. میں پہلے بہت پریشان ہوں. کب جا رہے ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی. آج رات کو. اتنی جلدی؟ وہ بے ساختہ بولی. اور اگر میں نہ آتی تو تم نے ملنا بھی نہیں تھا نا مجھ سے؟ اس کے کہنے پر وہ نظر چرا گیا. آپ ہی میں کچھ نہ کرتے بھی مجرم بن گیا, اور میرے اپنوں میں کچھ چہرے ایسے ہیں جو میں دیکھنا نہیں چاہتا, اس لیے جا رہا ہوں. شاید دور رہوں تو بھول سکوں. وہ گہرا سانس لے کر بولا. آپ سے میں ہمیشہ رابطے میں رہوں گا, ٹھیک ہے؟ اور اپنا بہت خیال رکھنا. یہ مت سمجھنا کہ تم پر کوئی یقین نہیں کرتا, سب کرتے ہیں, اور سچائی زیادہ دیر تک چھپتی نہیں, کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی ہے. تم اپنا دل کسی کی طرف سے برا مت کرو. وہ اس کے گال تھپ تھپ آ کر بولی تو وہ مسکرا دیا. وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہ خالی تھا. حالانکہ کچھ دیر پہلے سے آوازیں آ رہی تھی. اس نے صوفے پہ بیٹھ کر دونوں پیر بھی اوپر رکھ لیے اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بدلنے لگی. تبھی شمیم ہاتھ میں لفافہ لیے اندر داخل ہوئی. امی, ناشتہ ملے گا؟ شمیم نے صوفے پہ بیٹھنے سے پہلے غصے سے کھورا. ہوگی تمہاری صبح؟ دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے. اوف امی, آپ صبح صبح لیکچر شروع نہ کر دیں. وہ بیزار سا چہرہ بنا کر بولی. یہ لیکچر ہے؟ یہ تمہاری عمر ہے ماں سے خدمتیں کروانے کی؟ تمہاری عمر میں لڑکیاں سارا گھر سنبھال لیتی, تم ماں کو کہتی تمہیں ناشتہ بنا کر دیں. آپ نے نہیں دینا تو صاف بتا دیں, اتنا دماغ کیوں پکا رہی ہیں؟ کاشفا غصے سے بولتی ہوئی باہر نکل گئی, جبکہ اپنی ناخلف اولاد کی زبان کو شمیم کتنی دیر کوستی رہی. کاشفا جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا. یہ کیا؟ شمیم کے ہاتھ میں پکڑی تصویروں کو دیکھ کاشفا نے کہا. سہیل کے لیے. شمیم کے جواب پر کاشفا نے پوچھ کر. بھائی سے پوچھا آپ نے؟ کیوں, اس سے کیوں پوچھوں؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی. کیونکہ شادی بھائی نے کری, اور آپ کو پتہ ہے کہ لڑکی ان میں سے کوئی بھی نہیں. کاشفا کے جتاتے ہوئے انداز پر ایک لمحے کے لیے ان کے ہاتھ رکے. جانتی ہوں, اسی لیے تو کری ہوں, کیونکہ جو وہ چاہتا ہے میں ایسا نہیں چاہتی. ناز مجھے بالکل پسند نہیں. کاشفا ان کے انداز پر مسکرائی. پسند تو وہ مجھے بھی نہیں, لیکن یہاں بات میری ہو یا آپ کی پسند کی نہیں. میں بھی یہ بھی جانتی ہوں, لیکن مجھے جو کرنا وہ تو میں کروں گی. کاشفا نے بغور ان کا چہرہ دیکھ اور کندھے اچکا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی. رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے. شمیم کو لگا یہ مناسب موقع ہے جہاں بات کی جا سکتی ہے. وہ تصویروں والا لفافہ ہاتھ میں لیے اندر آئی. سہیل, یہ دیکھو. یہ کیا امی؟ سہیل نے کچھ حیران ہو کر وہ لفافہ تھاما. سہیل کے ساتھ باقی سب کی نظریں بھی سفید لفافے پر ٹھہر گئی. پہلی تصویر کے بعد دوسری تصویر, اور پھر چوتھی تصویر. دوسری, تیسری اور پھر چوتھی تصویر دیکھنے کے بعد وہ حیران نظروں سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگا. یہ کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر ساتھ بیٹھے ضمیر نے تصویریں اس کے ہاتھ سے لے لی. یہ لڑکیوں کی تصویریں, ان میں سے جو تمہیں اچھی لگے بتا دو تاکہ ہمارے رشتے کی بات چلا سکوں.
سہیل کے لیے بات اتنی اچانک تھی وہ کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہیں سکا. 30 سالوں کے تم ہونے والے ہو. پچھلے 2 سالوں سے میں تمہارے پیچھے لگی ہوئی. شادی کر لو. ہر بات تمہاری ٹال مٹول ہوتی ہے. اس ٹال مٹول کے پیچھے جو بھی کوئی وجہ ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. مجھے بس تمہاری شادی کرنی ہے. انہوں نے سہیل کو کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ ناز کا نام لے سکے, اور اتنا وہ بھی جانتی تھی کہ باپ کے سامنے وہ لحاظ میں ناز کا نام ہی لے گا. بھائی یہ والی لڑکی سب سے بہتر ہے. زمین نے شوخی سے ایک تصویر اس کے سامنے کی تو کاشفا بھی اٹھ کر بھائیوں کے قریب آ گئی. شمیم بیگم, میرا خیال ہے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے باہمی مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے. سرور صاحب بڑی سنجیدگی سے پوچھے تھے. میں نے بھی تو کوئی فیصلہ نہیں کیا, ابھی صرف تصویریں دکھائی ہیں, پھر باہمی مشورے سے فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر تمہیں سہیل کی شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو کر دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں گھر گھر جا کر بچوں کو دیکھا جائے جبکہ گھر میں بچیاں موجود ہیں. شمیم کے سر پر دھماکہ ہوا. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. مطلب؟ بڑی دقت سے ان کے منہ سے لفظ نکلا. میں ناز کی بات کر رہا ہوں. میں نے شروع سے ہی سوچ رکھا کہ سہیل کی شادی ناز سے ہوگی. ناز نے ادھر گندے ٹبر چلے آنا. سہیل جو پریشانی سے سوچ رہا تھا کیسے ناز کے بارے میں بات کرے, ایک دم گہرا سانس لے کر ریلیکس ہو گیا. کاشفا نے ماں کی طرف دیکھا. وہ جانتی تھی اس وقت اپنا غصہ دبا رہی ہے. کیوں, تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سرور صاحب نے اعتراض کے بارے میں ایسے پوچھا جیسے کہہ رہے ہو کہ اعتراض کر کے دکھاؤ. جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ نہیں, تم کہہ سکتی ہو. انہوں نے جیسے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. مجھے سہیل کے لیے ناز پسند نہیں. کیوں؟ سرور صاحب نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا, جبکہ سہیل نے بڑی سنجیدہ نظر ان پر ڈالی. جوڑ نہیں بنتا ان کا. ناز کی قابلیت سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. ہمیشہ ٹاپ کرتی رہی اور 2 سال سے ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر زبردست سیلری کے ساتھ کام کر رہی ہے. جبکہ سہیل گریجویٹ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ بات ہمارے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں, اور دوسرا سہیل جاب بھی نہیں کرتا. وہاں سے کبھی ہاں نہیں ہوگی, الٹا ہماری بےزتی ہوگی. بس یہ بات تھی. سرور صاحب نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی. ویسے لاکھ لعنت سرور صاحب, دیکھے ایڈی چنگی تے لائک فائل بھتیجی نوں اپنے گند وغیرہ پتر نہ لے آنا جی جاب تک تے ہے نہیں سٹیبل. یہ تعلیم, شکل و صورت و قابلیت, یہ باتیں غیروں میں دیکھی جاتی ہیں, اپنوں میں نہیں. اپنے یہاں چروڑ دو ساری. ایک تو جڑے کہندے نا اپنے جو مارن گے بھی تو چھانچ لے آ کے مارن گے, انہوں نے تو چنڈا مارنا پھڑ کے گندے آنڈے ہو کہ اپنیاں نے مارنے تو پھر لخت دی لعنت ایسے اپنوں کے اوپر جو ماریں گے. جب بندہ مار گیا تو کی چھاں تے کی دھوپ. اور تمہیں کیا لگتا ہے اپنی اتنی قابل بھتیجی کو میں غیروں میں بھیج دوں گا؟ کبھی نہیں. اور جہاں تک بات ہاں یا نہ کی, تو میں جانتا ہوں میرا بھائی کبھی مجھے نہ کر ہی نہیں سکتا. کیوں سہیل, تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہاں جا کے لے آ کے قابل بھتیجی نے اتنے لے آ کے گند دے وچ لے آ کے روڑ تے انہاں دی بیٹھ کے کمائیاں کھاؤ تے پتر نوں بیٹھ کے نا چوڑیاں پوا کے تے گھر رکھ دویں. آخر میں نے خیال آئے گی کہ جس کی شادی کروانی اس سے بھی پوچھ لیا جائے. نہیں ابو, آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے. اس کے کہنے پر زمین اور کاشفا نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا. تو ابو ان میں سے کوئی پسند میں کر لوں؟ میں کوئی پسند کر لوں؟ زمین نے شرارت سے ان تصویروں کی طرف اشارہ کیا. نہیں بیٹا جی, تمہیں بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ تمہارے لیے بھی میں سوچ چکا ہوں. میں ناز کے ساتھ الینا کا بھی ہاتھ مانگنے والا ہوں. انہوں نے شمیم بیگم کے سر پر ایک اور دھماکہ کیا. دونوں روڑ دے. وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. شمیم دونوں ہاتھ میں سر دیے بیٹھی تھی. ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ پہلی والی پوزیشن میں چلی گئی. امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ابو کو منع کیوں نہیں کیا؟ ایک ناز باجی کو برداشت کرنا مشکل تھا, اوپر سے الینا آپ جانتی ہیں مجھے کتنی بری لگتی ہے. میں بطور کزن اسے پسند نہیں کرتی, بھابھی بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ابو نے کیا تماشا بنایا ہوا جو وہ حکم دے دیں, چاہے ہمیں پسند ہو یا نہیں, ہمیں کرنا ہوگا. کہ شادیاں بھی یوں تھوپی جاتی ہیں؟ کل میری شادی کی بات ہو تو ابو کہہ دیں گے مجھے بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ میرے بارے میں سوچ چکے ہیں. تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے, میں مان جاؤں گی. مجھ پہ یہ فارمولہ اپلائی کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. میرے ساتھ زبردستی کی نا تو میں گھر سے ہی بھاگ جاؤں گی. اتنے اشتعال سے بولنے کے بعد اس کا سانس پھوٹ گیا. تو ہون بھج جا. امی آپ سن رہی ہیں نا؟ اپنی بات کا ریئیکشن نہ دیکھ کر اس نے ان کا کندھا ہلایا تو وہ جیسے پھٹ پڑی. تم نے جو بکواس کی سن لی میں نے, تم نے جو بھی کرنا کر لو میری بلا سے. اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی دروازہ ناک کر کے ضمیر اندر آیا. کیا ہوا, آپ سب کمرے میں کیوں گھس گئے؟ وہ مسکرا کر کہتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا, جبکہ شمیم اور کاشفا نے قہر بھری نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھی. کیا ابو نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ کاشفا کے سوال پر شمیم نے بھی اس کا چہرہ دیکھا. میں نہ خوش بھی نہیں ہوں, لیکن آپ لوگوں کا موڈ کیوں آف ہے؟ اب کس نے غور سے اپنی ماں اور بہن کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھے. کیونکہ امی کو نہ ناز باجی پسند ہے اور نہ ہی الینا. کاشفا کے کہنے پر سوالیہ نظروں سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگا. کیوں امی, آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ بس ہے اعتراض, اور کسی کو ناپسند کرنے کے لیے ضروری نہیں کوئی وجہ. اچھا, وہ مسکرایا تھا. اچھی لاجک ہے. یہ لاجک آپ نے ابو کو بھی دینی تھی. میرے سے ذرا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اپنے باپ کا ڈراوا دو مجھے. ضمیر اٹھ کر ان کے قریب آیا. امی ناز باجی سہیل بھائی کو پسند ہے, سہیل بھائی خوش ہیں اس رشتے سے. وہ تو میں شروع سے دیکھ رہی ہوں, تم اپنی بات کرو. اب کہ انہوں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا. خیر میری تو شروع سے ایسی کوئی خواہش نہیں تھی, لیکن جب ابو نے لینا کا نام لیا تو مجھے کوئی حرج بھی نہیں لگا, کیونکہ میرے جیسے آدمی کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے لینا جیسی الو لڑکی صحیح رہے گی. زیادہ چونچا کرنے والی لڑکیاں مجھے پسند بھی نہیں. اور دوسری اہم بات, میں لینا کے لیے پرپوزل سے نہ کر کے ابو سے دشمنی مول نہیں لے سکتا. ابھی تک میں بیکار ہوں اور ابو کی کمائی پر چل رہا ہوں, نہ کر کے فاقوں کو نہیں مرنا. فاقوں مرتا کیا کہ اس نے اپنی بہن اور ماں کی شکل دیکھی جس کی بات سے اتفاق کری تھی. ویسے تم دونوں بھائیوں نے کبھی یہ سوچا کہ تم لوگوں کی ماں کے بھی کچھ ارمان ہے؟ تو امی پورے کریں اپنے ارمان. کس نے روکا ہے؟ یا خاک پورے کروں اپنے ارمان؟ جہیز کے نام پر تنکا بھی نہیں ملنا. بیٹوں کی ماں کے کچھ نہیں لاتی, اور میں تو بہویں بھی اپنی پسند سے نہیں لا سکی. وہ دونوں بہنیں تمہارے باپ کی چہیتی ہیں, ابھی سے میرے سینے پر مونگ ڈلتی ہیں, بعد میں پتہ نہیں کیا کریں گی.
آخر میں انہوں نے اپنی آواز میں رکت پیدا کر لی. ضمیر نے بازو کے گھیرے میں لے لیا. کیوں فکر کرتی ہیں امی؟ سہیل بھائی کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن خود کی میں گارنٹی دیتا ہوں لینا وہی کرے گی جو آپ اسے حکم کریں گے. میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے. اس کے بال کھینچیں، تھپڑ لگائیں، جھاڑو لگوائیں، برتن دھلوائیں، جو مرضی کریں. شمیم نے جانچتی نظروں سے اپنے ہونہار بیٹے کا چہرہ دیکھا جہاں مذاق کی رمق بھی نہ تھی. ان کے جلتے کلیجے میں کچھ تو ٹھنڈک پڑی. جدہ دی بغیرت ماں، عہدہ دی بغیرت اولاد. ناصرہ اور علیم نے حیرت سے ٹیبل پر پڑے مٹھائی کے ٹوکرے کو دیکھا. خیریت بھائی صاحب، یہ کس خوشی میں؟ سب سے پہلے علیم نے سوال کیا. بتاتا ہوں، ذرا راشد اور فاخرہ بھی آ جائیں. ناصرہ نے بے ساختہ علیم کا چہرہ دیکھا جو بھائی اور بھابھی کے انداز سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. ناز بیٹا، تم ذرا اتنی دیر سے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ. جی تایا جی. وہ مسکرا کر کہتی ہوئی کچن میں آگے جہاں لینا پہلے سے موجود تھی اور چائے کا پانی رکھ چکی تھی. یہ تایا جی اتنی مٹھائی کیوں لے کر آئے ہیں؟ لینا کے چہرے کے ساتھ چہرے پر بھی الجھن تھی. شاید سہیل یا ضمیر کی نوکری لگی ہو، یا ہو سکتا ہے ان کا رشتہ طے کر دیا ہو. ناز کیبنٹ سے کپ نکالتے ہوئے بولی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا رشتہ مانگنے آئے ہو. علینا نے شرارتی انداز میں مذاق کیا، لیکن ناز کو اس کا مذاق بالکل پسند نہیں. علینا، مجھے اس قسم کے بہودہ مذاق بالکل پسند نہیں. علینا نے ایک نظر بہن کے ناراض چہرے کو دیکھا تو خاموش ہو گئی. السلام علیکم. فاخرہ اور راشد ایک ساتھ اندر داخل ہوئے. آؤ بھی فاخرہ اور راشد، تم لوگوں کا انتظار ہو رہا تھا. ہاں، میں اپنے پرا دیتی ہیں روڑا نستے آیا اتنے لانتی. خیریت بھائی صاحب، اتنی ایمرجنسی میں بلوایا آپ نے؟ فاخرہ نے حیرت سے مٹھائی کے ٹوکرے دیکھ کر سرور صاحب سے پوچھا. میں کوئی سسپینس نہیں رکھوں گا، سیدھی سیدھی بات کروں گا. میں یہاں ناز اور لینا کا رشتہ لینے آیا ہوں. مٹھائی اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں پوچھنے نہیں، رشتہ پکا کرنے آیا ہوں. اور مجھے امید ہے میرا بھائی مجھے انکار نہیں کرے گا. ناصرہ نے فوراً علیم صاحب کا چہرہ دیکھا. وہ نہیں چاہتی تھی وہ فوراً ہاں کرے. بھائی صاحب، دونوں بچیاں آپ کی ہیں، پر اتنی جلدی کیا؟ اور علینا، وہ ابھی تو گریجویٹ کر رہی ہے. آخرکار وہ ہمت کر کے بول پڑی. جواباً علیم صاحب نے وہ سیلی نظر ان پر ڈال کر نے مزید کچھ کہنے سے روکا. ناصرہ، جانچ پڑتال غیروں میں کی جاتی ہے، اپنوں میں نہیں. کیوں تمہیں اس رشتے پر اعتراض ہے؟ سرور صاحب کا ناصرہ کو بولنا بہت برا لگا. پھر سرور صاحب ڈوب کے مر جائے. اپنی بڈھی تو سنبھالی نہیں جانی تھی، دوجی والی بڈھی نہ بولنا نہیں بڑا لگا. ہوں ادھر دے بندے بھی بولن گے. نہیں بھائی صاحب، ایسی بات نہیں. وہ گھبرا کر بولی. تبھی ناز چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی. ناصرہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا. اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ سن چکی ہے نہیں. سب کچھ سنتی دیکھتی فاخرہ نے پہلے اپنے شوہر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا. ان کی طرف سے مثبت اشارہ ملتے بول پڑی. معذرت چاہتی ہوں، میں درمیان میں بولی ہوں، لیکن بولنا ضروری ہے بھائی صاحب. وہ سرور صاحب کو مخاطب کر کے بولی. جس طرح آپ کو ناز پسند ہے، اسی طرح مجھے اور راشد کو لینا بہت پسند ہے، اور تایا تائی ہونے کے ناطے ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے. ایک بیٹی آپ کے گھر جائے گی تو دوسری بیٹی پر ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے. فاخرہ کے کہنے پر ناصرہ نے بڑی ممنون نظروں سے اپنی جیٹھانی کو دیکھا، جو ان کی نظروں میں دیکھ کر تسلی دینے کے انداز میں مسکرائی. ہاں ہاں، کیوں نہیں، علینا پر تمہارا ہی حق بنتا ہے. سب سے پہلے بولنے والی شمیم تھی. اور رسول کی بات بھی یہی ہے. کیوں سرور صاحب؟ آخر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو سرور صاحب کچھ کہنے کی بجائے علیم کی طرف دیکھنے لگے. بولو علیم. اب کے راشد صاحب بھی بولے تھے. میں کیا بولوں بھائی صاحب، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اچانک میری پریشانیوں کا سدِ باب ہوگا. واقعی خوش ہو گئے تھے، سب کچھ آنن پانن طے ہو گیا، اور جن دو کے مستقبل کا فیصلہ ہوا وہ دونوں خوش نہیں تھے، لیکن یہاں زبان کھولنے کی اجازت بھی نہیں تھی. ایک تو بیٹھے بیٹھے سنور گئی تو ایک اجڑ گئی. دروازہ کھلنے پر دونوں نے چونک کر دروازے کو دیکھا جہاں ناصرہ کھڑی تھی. وہ چپ چاپ خاموشی سے آ کر ناز کے قریب بیٹھ گئی. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جب نازنین نے اپنے کلیگ کے بارے میں بتایا تھا جو اپنا پرپوزل بھیجنا چاہتا تھا. ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ ایسے علیم صاحب سے بات کی جائے کہ یہ ہو گیا جو ان کی گمان میں بھی نہیں تھا. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اچانک آ جائیں گے اور رسم بھی کر جائیں گے. علینا نے اپنی ماں کو کہتے ہوئے سنا. اور اگر آپ کو پتہ ہوتا تو بھی آپ کیا کر سکتی تھی؟ جواباً ناز کا لہجہ سخت اور جتاتا ہوتا. ناز پلیز ماما، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. میں شروع سے سنتی آ رہی ہوں کہ ہمارے باپ کے لیے بیٹیاں بوجھ، اور بوجھ تو پھر یوں ہی اتارے جاتے ہیں نا. ٹھیک کیا پاپا نے، میں ان سے زیادہ ان سے امید کر بھی نہیں سکتی. علینا کا تو کچھ اور پڑ گیا. باپ کو تو کبھی پرواہ تھی نہیں، اور ماں کو بھی ناز کی فکر تھی. کسی نے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ خوش ہے یا نہیں. میں کوشش کرتی ہوں تمہارے پاپا سے بات کرنے کی. ناصرہ اٹھتے ہوئے بولی. کوئی فائدہ نہیں ماما، الٹا آپ کی بےزتی ہوگی. چھوڑ دیں اس بات کو، کہہ رہی ہوں نا میں. وہ کہہ کر پھر لیٹ گئی. ناصرہ سر جھکا کر باہر نکل گئی. علینا کو بہن کی ناپسندیدگی پر حیرت ہوئی. اس کے نزدیک سہیل بھائی بے شک پڑھے لکھے نہیں تھے، پر شریف تھے، ناز کو پسند کرتے تھے. وہ اس کے نزدیک ہر لحاظ سے سہیب سے بہتر تھے. لاکھ لعنت علینا دے اوتے، لاکھ لعنت. وہ کہندے ہیں نا سیاਣਾ کوا ہمیشہ گند تے ہی ڈگدا. علینا دا وہ حساب آ. سیانی تو نہیں ہے خیر، لیکن گند تے ہی ڈگنا. پھر اس کی بہن خوش کیوں نہیں تھی؟ باجی آپ خوش نہیں؟ ماں کے نکلتے اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا. سو جاؤ علینا، مجھے نیند آ رہی، لائٹ آف کر دو. علینا نے ایک نظر اس کی پشت دیکھا. وہ ناز کو بتانا چاہتی تھی اسے سہیب پسند نہیں، لیکن وہ تو خود پریشان تھی. وہ چپ کی چپ رہ گئی اور اٹھ کر لائٹ آف کر دی. ناصرہ نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود بیٹھ کے دوسرے کونے پر آ کر لیٹ گئی. آج میں بہت خوش ہوں. علیم نے ٹی وی پر نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا میرے دونوں بھائیوں میرے سر کا بوجھ اپنے سر لے لیں گے. ناصرہ نے بے ساختہ گہرا سانس لیا. پھر وہی بوجھ؟ پتہ نہیں آج تک علیم صاحب کو یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ ان کی بیٹیاں کتنی حساس، نیک اور فرمانبردار ہیں. بیٹوں سے بڑھ کر اگر بوجھ ہوتی تو گھر بیٹھے بیٹھے رشتے نہ آتے. انہوں نے گہرا سانس لے کر خود کو بات کرنے کے لیے تیار کیا. آپ کو اتنی جلدی ہاں نہیں کہنا چاہیے تھی، کم از کم مجھ سے مشورہ کر لیتے. میں بھی بچوں کی ماں ہوں. علیم صاحب کی پریشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں. یہی تو افسوس ہے کہ تم بچیوں کی ماں ہو. یہی بیٹوں کی ماں ہوتی تو تمہاری بات کو شاید میں اہمیت بھی دیتا. لعنت تیری زندگی، ڈب کے مر جا.
کیا برا کیا میں نے؟ تم تو چاہتی یہی ہو کہ میرے بھائی مجھ سے دور ہو جائے. وہ اتنے مان سے آئے تھے، میں نے انکار کر دیتا؟ ان کے تلخ لہجے پر گھبرا کر بولی. میرا مطلب یہ نہیں تھا. علینا اور سہیب کو لے کر میں مطمئن ہوں، لیکن ناز اور سہیل کے مزاج میں بہت فرق ہے. مثلاً حلیم صاحب اب ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے. ایک تو سہیل کی ایجوکیشن، دوسرا اس کی جاب. کوئی نہیں، بہت جذباتی اور غصہ آور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برہم ہو جاتا ہے، جبکہ ناز کا آپ کو پتہ ہے وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتی. کم از کم ناز کے لیے اسی طرح کا لائف پارٹنر ہونا چاہیے جس سے اس کی ذہنی مانگی ہو. آخر زندگی اس نے گزارنی، اور بھابھی وہ بالکل خوش نظر نہیں آتی. اور یہ تو اب میں جانتی ہوں وہ ناز کو پسند بھی نہیں کرتی. ان کی عادت سے بھی آپ واقف ہیں. شادی کے بعد ناز کا جینا دوبر کر دے گی. بول لیا تم نے؟ ان کی اتنی طویل بات پر ان کی خاموشی محسوس کر کے وہ سمجھی کہ وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ ان کی غلط فہمی تھی. ناز اور علینا کی شادی میرے بھائیوں کے گھر ہی ہوگی. یہ میرا آخری فیصلہ ہے. اگر تمہارے علاوہ تمہاری بیٹیاں میں سے کسی کو ذرا سا بھی اعتراض ہے تو انہیں کہو کہ اپنا اعتراض یہیں ختم کر لیں. میں کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتا، اور اگر مجھے ناز یا علینا سے متعلق کوئی بھی شکایت ملی تو میں زمین میں گاڑ دوں گا. مجھے اپنی عزت ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے. آپ گاڑ جا زمین دے وچ، تو بوجھ اتنے جی کے کی کرنا، دھرتی دے بوجھ. کہہ کر انہوں نے دوبارہ نظر ٹی وی اسکرین پر ٹکا دی، جبکہ وہ آنسو پیتی رہ گئی. سہیب کا میسج پڑھ کر وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی تھی. کیمرہ آن کر کے سہیب کا مسکراتا چہرہ ان کے سامنے ہی تھا. کیسے ہو میری جان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک ہوں. کیا کر رہے تھے؟ کچھ خاص نہیں، ابھی کام سے واپس آیا ہوں. شاور لیا، اب کھانا کھانے لگا. کیا کھانے لگے ہو؟ اس کے آگے رکھی پلیٹ میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی. دیکھ لیں. اس نے پلیٹ اٹھا کر ان کے سامنے کیا. اس میں رکھا سینڈوچ دیکھ کر پاکھرا کا دل برا ہو گیا. یہ کھانا ہے؟ اسے کھانا ہی بولتے ہیں ماما. وہ بڑی رغبت سے سینڈوچ کا بائٹ لیتے ہوئے بولا. گھر میں کچھ نہیں پکا تھا؟ عمانی کہاں ہے تمہاری؟ پتہ نہیں، میں آیا تو دونوں گھر پر نہیں تھے. اور نتاشا؟ انہوں نے اپنی بھتیجی کا نام لیا. وہ گھر پر تھی، پر جب میں آیا تو وہ کہیں جا رہی تھی. اب سینڈوچ ختم کر چکا تھا. کوک کا ٹن اس کے ہاتھ میں تھا. اس سے کہتے وہ کچھ بنا دیتی. ان کے کہنے پہ اس نے دل کھول کر کہہ لگا. یہ کینیڈا ہے، پاکستانی جو میری کزن مجھے گھر یا مہمان یا گھر کا فرض سمجھ کر اپنا پروگرام کینسل کر کے میرے لیے کھانا بناتی. اور دوسری بات یہ کہ اسے کوکنگ بالکل نہیں آتی. وہ ساتھ ساتھ کو کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا. خیر چھوڑیں سب. یہ بتائیں آپ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ کچھ خاص نہیں، بس بور ہو رہی ہوتی ہوں. کچھ کرنے کو ہوتا نہیں. آج سرور بھائی کا فون آیا تھا کہ سب علیم بھائی کے گھر آ جائیں. ہم حیران ہوئے اتنے شارٹ نوٹس پر کیوں بلایا. وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ٹیبل مٹھائی کے ٹوکرے سے بھرا ہے. اب کی بار کرسی پر جھولتا سہیب رک گیا اور قدرے آ کے کچھ ہو گیا. خیر تھی؟ وہ ناز کی بات پکی کرنے آئے تھے. سہیب سن کر حیران ہوا. اور چاچو مان گئے؟ مان گئے، خوشی خوشی مان گئے. اور آپ ہی وہ خوش تھی؟ اب کے وہ پریشانی سے بولا. پتہ نہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا. اچھا. وہ سر جھکا کر سوچ میں پڑ گیا، جبکہ فاخرہ سوچ رہی تھی کیسے بات شروع کرے. سہیب تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا؟ وہ حیران ہوا. میرا یہاں کیا ذکر؟ کوئی لڑکی پسند ہے؟ نہیں. وہ اب مسکرا دیا. پکی بات ہے نا مما؟ وہ اب کہکا لگا کر ہنس پڑا. مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے. سہیب رکو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. جی بولیں. جمائی روک کر بولا. اگر میں تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مما؟ وہ ضد چوک کر بولا. جو پوچھا سہیب بتا دو. نہیں ماما، کیوں ہوگا؟ آپ کی پسند میری پسند ہے. شور؟ وہ پھر یقین مانگ رہی تھی. ہاں ماما. تو بس پھر تیار ہو جاؤ، میں نے تمہاری منگنی طے کر دی ہے. میری منگنی؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے. ہاں تمہاری منگنی. مما؟ وہ حیرت سے گرنے کے قریب تھا. کس سے؟ علینا سے. اب کی بار لگنے والا جھٹکا پہلے سے شدید تھا. مما یہ سب کیا ہے؟ میری منگنی آپ نے طے کر دی اور مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی. آئی نو بیٹا، پر سب اتنا اچانک ہوا. میں نے سوچا تھا کہ پہلے تم سے بات کروں گی، لیکن آج جب اچانک سرور بھائی نے بلایا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ علینا کی بات کرنے والے. مجھے تمہارے پاپا کو بھی علینا بہت پسند ہے. اگر ہم اس وقت بات طے نہ کرتے تو اتنی اچھی لڑکی ہاتھ سے نکل جاتی. ان کے مسکرانے پر بھی وہ مسکرا نہیں سکا. سہیب بیٹا کیا تمہیں علینا پسند نہیں؟ بالکل نہیں ماما. وہ تو ٹوک انداز میں بولا. لیکن کیوں بیٹا؟ وہ تو بہت پیاری بچی ہے. مما وہ ہوگی اچھی، لیکن وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے. اب اگر میں علینا کو اپنی بیوی کے طور پر دیکھوں تو میرے امیج پر پوری نہیں اترتی. بچپن سے میری اس کے ساتھ کبھی نہیں بنی. عجیب بیوقوف کسیلی سی ہے. اس کی باتیں سن کر فاخرہ ہنس پڑی. بس اتنی سی بات ہے؟ یہ اتنی سی بات ہے؟ اس نے آنکھیں پھیلائی. ہاں کیونکہ تم ابھی تک علینا کو اسی اینگل میں دیکھ رہے ہو. تو 4 سال سے تم نے اسے دیکھا نہیں، کافی پیاری ہوگی. وہ شرارتی انداز میں بولی. اور دوسرا بیٹا، لڑکیاں ماں باپ کے گھر ایسی ہوتی ہیں. بچپنا بس رخصت ہو جاتا ہے جب وہ سسرال میں قدم رکھتی ہے. اور علینا تمہارے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی. یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں. وہ بولا. کچھ نہیں تھا، پر فاخرہ کو اس کا پرسوچ انداز صاف محسوس ہو رہا تھا. سہیب جب تمہاری اپنی کو پسند نہیں تو ماں باپ کی پسند پر اعتبار کر کے دیکھو. اوکے ماما، جو آپ کو ٹھیک لگے. فی الحال تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے. اسے واقعی اتنی تھکن تھی کہ وہ سونا چاہتا تھا. دوسرا بھی وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا. اوکے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا. آپ بھی. اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا. اگلے کچھ لمحوں میں گہری نیند میں تھا. جی کس سے ملنا آپ کو؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے بڑے مصروف انداز میں اس سے پوچھا. مجھے مس ناز علیم سے ملنا. اب کے لڑکی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. آپ کون؟ میں ان کا منگیتر. اس نے منگیتر پر زور دے کر کہا. اس بار اس لڑکی نے کچھ حیرت سے دیکھا اور فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کر ناز کا پوچھ کر فون بند کر دیا. سر ایکچولی مس ناز کسی میٹنگ کے سلسلے میں باہر گئی ہیں. سہیل کے ماتھے پر بل پڑ کے. کب تک وہ آئے گی؟ کوئی آئیڈیا نہیں سر. وہ گھڑی دیکھ کر بولی. ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں. لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ دوبارہ فائل پر جھک گئی، جبکہ اپنے اشتعال کو دبانے کے لیے ٹہلنے لگا. منگنی ہوئی نہیں، حالے تیرے ابا بننے واسطے آ گیا اتنے.
آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب اس کی ٹانگ اور ہمت دونوں جواب دینے لگی تو اس نے جانے کا سوچا۔ اس سے پہلے باہر نکلتا اس نے کلاس ڈور سے پار ناز کو ایک ہینڈسم آدمی کے ساتھ باتیں کرتے آتے دیکھا۔ اندر داخل ہوتے ناز کی نظر سہیل پر پڑی تو نہ صرف اس کے چلتے قدم رکے بلکہ زبان بھی وہ چہرے پر حیرت لیے اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں خیریت ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی کہ آج سے پہلے گھر سے کوئی یوں نہیں آیا تھا۔ ہاں خیریت، یہ تو میں لینے آیا تھا، پر تم تو اور ہی کہیں نکلی ہوئی تھی، اس نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے کٹیلی نظروں سے ناز کے ساتھ کھڑے اس آدمی کو دیکھا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں ناز نے، اسفر، یہ میرے کزن سہیل اور یہ میرے کولیگ اسفر، تم نے پورا تعارف تو نہیں کروایا میرا، میں ناز کا منگیتر بھی ہوں۔ سہیل کے طنزی اور جتاتے ہوئے انداز پر اسفر نے ایک نظر ناز کو دیکھا جس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، اسفر نے سنبھل کر سہیل سے ہاتھ ملایا۔ اوکے ناز، آپ بات کریں، میں یہ فائل باس کو دکھا دیتا ہوں۔ میں نے اکیلا چھوڑ کر خود اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ناز نے گہرا سانس لے کر سوالیہ نظروں سے سہیل کی طرف دیکھا۔ گھر میں تو تم سے ملاقات ہوتی نہیں، تو سوچا یہاں آ کر مل لوں۔ یہ میرا آفس ہے سہیل، اس نے ناگواری کو بمشکل کنٹرول کر کے کہا۔ جانتا ہوں، میں بھی یہی سمجھا تھا، پر یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ کیا مطلب؟ سہیل کے طنزیہ انداز پر وہ غصے سے بولی۔ کچھ نہیں، ابھی چلو میرے ساتھ لنچ اکٹھے کرتے ہیں۔ ناز نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ابھی مشکل ہے، پھر کبھی؟ کیوں؟ منگیتر کے ساتھ جاتے تو میں مشکل لگ رہا اور کولیگ کے ساتھ تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ ناز کو سخت بات کہنا چاہتی تھی، لیکن جہاں وہ کھڑی تھی وہاں اس کی عزت تھی، اپنا تماشا نہیں بنا سکتی تھی، تو خاموشی سے کاؤنٹر کی طرف مڑ گئی۔ اس لڑکی سے کچھ کہا، اس کے قریب آ کر بولی، چلو۔ وہ دونوں مکمل خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب سہیل نے اس خاموشی کو توڑا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ آؤ گی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے پلیٹ میں چمچہ گھماتی رہی۔ تم اس منگنی سے خوش نہیں؟ سہیل کے سوال پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم یہ پوچھنے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، اس سوال کا جواب بنتا بھی نہیں۔ تمہارا رویہ تو یہی کہتا ہے کہ تم خوش نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ کہہ کر دائیں طرف دیکھنے لگی۔ تو تم اتنی بیزار اور خاموش کیوں؟ میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہوں، یہ الگ بات ہے کہ تم نے نوٹ اب کی ہے۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ سہیل اب پرسوچ انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تمہارا یہ جو کولیگ ابھی تمہارے ساتھ تھا، یہ وہی ہے نا جو پہلے بھی تمہیں گھر چھوڑنے آیا تھا؟ ناز نے سہیل کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں اس کی یادداشت کو داد دی۔ ہاں، کافی کلوز لگتا ہے تمہارے۔ سہیل کے چپتے ہوئے انداز پر اس کے پاس بس خاموشی تھی۔ مجھے تمہارے یہ لڑکوں کے ساتھ پھرنا ان کے تمہیں گھر ڈراپ کرنا بالکل پسند نہیں، بہتر یہی ہوگا تم جاب چھوڑ دو۔ ناز کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ کیوں یہ جاب چھوڑ دوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر اور میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ہونے والا لیکن ہوئے نہیں، تو تم یہ جاب نہیں چھوڑو گی؟ سہیل کے انداز میں جیسے کوئی دھمکی پنہا تھی۔ نہیں، اور اگر تمہیں پسند نہیں تو تم یہ منگنی توڑ سکتے ہو، کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی، جبکہ سہیل کئی لمحوں کے لیے ہل بھی نہیں سکا، اور پھر وہ بل پے کر کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑی کے پاس پہنچا جہاں وہ پہلے سے کھڑی تھی۔ بطور کزن بھی سہیل اسے کبھی پسند نہیں تھا، اس کو تایا جی کے علاوہ ان کے گھر کا کوئی فرد پسند نہیں تھا۔ جڑا پسند سی انہوں نے بھی تو چاندنی چاڑے بغیر تھا، وہ تایا نہیں تو پسایا انہوں، لیکن باپ کے آگے وہ بول نہیں سکی۔ اسے لگا شاید یہی فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن آج منگنی کے بعد بطور منگیتر سہیل نے جس سوچ کا مظاہرہ کیا اپنا مستقبل دیکھ رہی تھی، سکتی تھی، تاریک اور گھٹن زدہ۔ وہ کمرے میں لیٹی اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا، سہیب کی کال تھی۔ اس نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے فون آن کیا۔ کیسی ہیں آپی؟ وہ جھوٹتے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ یہ بتائیں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ سہیل بھائی سے منگنی کس کے کہنے پر مان گئی؟ ناز کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کی خاموشی پر سہیب زور سے بولا تھا۔ آپی؟ ہاں سہیب، سن رہی ہوں، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی تو سہیب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ سہیب کے کہنے پر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ اسے قسمت کہتے ہیں میرے بھائی، پر آپی آپ کو چاچو کو اسفر بھائی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، ہر لحاظ سے آپ کے مطابق تھے۔ ناز سہیب کو اسفر کے بارے میں بتا چکی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں مناسب وقت کا انتظار کرتی کہ پاپا سے بات کروں، لیکن تایا جی یوں اچانک آ کر سب طے کر جائیں گے، مجھے پتہ نہیں تھا، اور اس وقت میں کچھ کہتی تو پاپا کی انسلٹ ہوتی۔ تم تو پہلے جانتے ہو کہ ہم ان کے لیے بیٹیاں کم اور بہت زیادہ ہیں۔ اس نے کہہ کر گہرا سانس لیا۔ اسفر بھائی؟ اس کو میں نے بتایا نہیں تھا، پر کل سہیل آفس آ گیا اور پھر جو اس نے کہا ناز نے سہیب کو بتا دیا۔ اسفر بھی اب مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ آپ بھی وہ سب گھر والے ایسی ذہنیت کے مالک، آپ کچھ کریں، مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں سہیب؟ وہ بے بسی سے بولی۔ لیکن میں لینا کے لیے خوش ہوں، اس خود غرض فیملی کا حصہ بننے سے بچ کے مجھے یقین ہے کہ تم اسے بہت خوش رکھو گے۔ اس کے اتنے یقین پر وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ اس نے تو ناز کو فون اس لیے کیا تھا کہ وہ لینا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پر یہاں تو اس سے کافی امیدیں بن گئی تھی۔ تو کہ لینا بھی خوش ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہیلو سہیب، تم سن رہے ہو نا؟ جی آپی، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ تم اس رشتے سے خوش تو ہو نا سہیب؟ تمہاری مرضی ہے نا؟ ناز کے لہجے میں اندیشے بولے تھے۔ علینا خوش ہے؟ اس نے دل میں ایسا سوال کر ڈالا۔ اس سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے سہیب؟ اس کے دل و دماغ پہ بالکل صاف ہے، اس پر پہلا نام تمہارا لکھا گیا، اور میں سے اس کی خوش قسمتی مانتی ہوں، کیونکہ سہیب وہ اتنی تیز نہیں کہ تائی جی کی فیملی کی چالاکیوں کا جواب دے پاتی، اور ناز امیر جیسا گندا آدمی میرے خالص جسم والی بہن کے قابل ہے۔ بہن کارا بھر کے لے گیا۔ پاکستان کب آ رہے ہو؟ جلدی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ نے بڑے دکھ کہنا سے فون کیتا سی، او نے پائی اپنی دکھ نے سنا دیتے کونے کہ میں بالکل خوش ہوں۔ کاشفہ کتنی دیر تک ساکت بیٹھی رہی، جب اس کے اپنی خوشی سے نکلنے کے بعد شمیم نے بیٹی کے انداز میں لازا کی کہ تمہیں کیا ہوا امی؟ لینا کی منگنی سہیب سے ہو گئی؟ ہاتھ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، ایک بلا سے تو جان چھوٹی، اب میں اپنے ضمیر کے لیے اپنی مرضی کی بہو لاؤں گی۔ پر امی مجھے تو لگا چچی سہیب کے لیے میرا رشتہ مانگیں گی۔ تیرے وچ ہے کہ تیرا رشتہ مانگ دی؟ فساد دی جڑ حسد دی ماری۔
اب کے اور ہانسی ہو کر بولی تھی شمیم چونکی تو اب پھر سمجھ آنے پر بھڑکی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ امی مجھے سہیب اچھا لگتا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، مشکل سے الینا سے جان چھوڑی، اب تم شروع ہو جاؤ۔ ہوگی اس کی منگنی سہیب سے، منہ بند کرو، میں نے تمہارے لیے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہے، یہ بہن بھائی وہی کنویں کے مینڈک۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کی، جبکہ بعد میں کاشفا کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ اس نے سرپرائز دیا تھا، اچانک آ کر اسے سامنے دیکھ کر فاخر اور راشد کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا۔ اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا، پھر ایک لمبی نیند کے بعد شاور لینے کے بعد بالکل فریش تھا۔ آپ نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں نہیں، مجھے پتہ ہے تم نے ان کو بھی سرپرائز دینا ہوگا۔ فاخرہ نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں ذرا ناز آپی سے مل آؤں۔ اس کی بات پر فاخرہ شرارت سے کھانسی تھی۔ ناز سے یا پھر الینا سے؟ مما پلیز، ان کے شرارتی انداز پر اسے چلا کر بولا اور باہر نکل گیا۔ تینوں پورشن کے درمیان دروازے تھے جو ان تینوں پورشن کو آپس میں ملاتے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر لیم صاحب کے پورشن کی بیک سائڈ پر داخل ہوا۔ جہاں کچن کا دروازہ کھلتا تھا وہ چپکے سے آگے بڑھا، کچن کی چابی کا دروازہ کھولا تھا، دروازہ کھولا تھا اور کھڑکی سے اس کو نیلا آنچل بھی نظر آیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت ناز کچن میں ہوتی ہوئی اسے ڈرانے کے ارادے سے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر بڑھا۔ ہاؤ کی آواز کے ساتھ سامنے کھڑا وجود اچھل کر پلٹا اور ہلکی چیخ کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑا کپ زمین بوس ہو چکا تھا۔ سہیب نے دیکھا، دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے، سہمی ہوئی آنکھیں اس پر جمی تھی۔ وہ آنکھیں یقیناً ناز کی نہیں تھی، ہاتھ ہونٹوں سے ہٹ گئے تھے۔ اب وہاں ڈر کی جگہ حیرت تھی۔ وہ الینا تھی، وہ واقعی الینا تھی کیا؟ پہلے بھی اتنی خوبصورت تھی یا اسے آج لگ رہی تھی؟ الینا اس کی ٹکر ٹکر دیکھنے پر جیسے ہوش میں آئی۔ اس کی نظریں جھک گئی لیکن الفاظ سے گم ہو گئے تھے۔ وہ اتنی حواس باختہ ہو گئی کسی کو سامنے دیکھ کر اس کی پلکیں لرزنے لگی اور سہیب کو خود پر حیرت ہو رہی تھی، کوئی اس کو کیوں دیکھ رہا ہے جسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ ان تو پہلی بار ہی دیکھنا۔ الینا، ناز تیزی سے بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں جیسے حرکت میں آئے۔ سہیب! ناز کی پکار میں حیرت نما خوشی تھی، وہ ایک دم آگے بڑھ کے اس کے ساتھ لگی۔ تم کب آئے؟ اتنی اچانک بتایا بھی نہیں، میں صبح آیا تھا، ابھی سو کر اٹھا تو پہلے آپ کی طرف آیا۔ اس کی بات سن کر ناز نے شرارتی انداز میں الینا کو دیکھا، جب بھی حیران نظر آتی۔ ہاں بھائی، اب یہاں پہلے آنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور سہیب اس کی شاید سمجھ کر جھنجھلایا نہیں، مسکرایا تھا۔ اور آپ کی بہن کو تو مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ سکتہ ہی ہو گیا۔ اس کی شرارتی انداز پر الینا اپنے تاثرات چھپانے کے لیے جھک کر کرچیاں سمیٹنے لگی۔ تم نے کی ہوگی کوئی شرارت؟ میں سمجھا آپ ہیں، وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ الینا، اچھی سی چائے بناؤ سہیب کے لیے، اور کل جو گاجر کا حلوہ بنایا تھا وہ بھی گرم کر کے لے آؤ۔ اور تم چلو ماما پاپا سے مل لو، بہت دیکھ لیا اپنی منگیتر کو۔ اس کو الینا کی طرف دیکھتا پا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اندر لے گئی، جبکہ الینا نے کب سے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ وہ اپنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی، ایک طرف ناپسندیدگی تھی، دوسری طرف اسے دیکھ کر دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چلنے لگی تھی۔ حادی ہوگی الینا نو نا، وہ صاحبہ ڈاگ نو کھیر نہیں نہ پچدی، وہ صاحب ہوا پہ الینا دا۔ اس کے آنے کی خوشی میں فاخرہ نے سب کی دعوت کی تھی۔ سب کھانا کھانے کے بعد اب لاؤنج میں جمع تھے۔ سہیب کو دیکھ کر شمیم کو جیسے کسی نقصان کا احساس ہوا، کتنا شاندار لگ رہا تھا اور حقیقتاً اسے الینا کے بدن کی بیٹی کاشفا کا نصیب بننا چاہیے تھا، پر واری قسمت، وہ افسوس کے علاوہ کیا کر سکتی تھی۔ سہیب سب کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا سوائے ضمیر کے۔ اس سے سلام کے علاوہ سہیب نے کوئی دوسری بات نہیں کی، نہ ضمیر نے، کیونکہ سہیب بھولا نہیں تھا ضمیر نے اس کے ساتھ جو کیا تھا، اور نہ ضمیر۔ بچپن سے ضمیر کو سہیب سے جو حسد تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑھا تھا۔ وہ جو 5 سال درمیان میں آئے تو ضمیر کو لگا سب ختم ہو گیا، لیکن آج اسے سامنے دیکھ کر اسے لگا نہیں، وہ حسد و نفرت پہلے سے بڑھ گئی ہے، کیونکہ آج سہیب پہلے سے زیادہ شاندار اور کامیاب تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ الینا کی منگنی اس کے بجائے سہیب سے ہوگی تو اسے رتی بھر افسوس نہیں ہوا، کیونکہ الینا کو اس نے کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا سہیب الینا کو پسند نہیں کرتا، اول تو منع کر دے گا اور نہ بھی کیا تو مجبوری کے تحت بندے بندھن میں کتنی دیر بن سکے گا، کبھی خوش نہیں رہ سکے گا، اور یہی تو ضمیر چاہتا تھا کہ وہ کبھی خوش نہ رہے، لیکن اب معاملہ الٹ نظر آ رہا تھا۔ یہاں سب موجود تھے، الینا سمیت، اور سہیب کی نظریں بار بار بھٹک کر الینا پر ٹھہر جاتی تھیں۔ وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آئی اور اب چائے کپوں میں ڈال کر سب کو سرو کر رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی تھیں لیکن کسی کی نظروں کا مسلسل احساس اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر آنکھیں اٹھائی، وہ بے ساختہ سہیب کی طرف اٹھی اور بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کے دیکھنے پر وہ اس انداز میں مسکرایا کہ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں کام کر رہ گیا۔ وہ کپ لے کر سائڈ والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی جہاں سہیب کی نظر اس پر نہ پڑ سکے، جبکہ سہیب کی مسکراہٹ دیکھ کر ضمیر کو اپنے چاروں طرف آگ دہکتی ہوئی محسوس ہوئی، حسد کی آگ جو دوسروں کے ساتھ خود کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اے پورا ٹبر نے حسد دے وچ سڑ سڑ کے مرنا، دا کہندے نے ماں جدھر دی لعنتی ادھر دی پوری اولاد ہی لعنتی۔ اس نے لینا کا کترایا ہوا انداز بھی نوٹ کیا اور سہیب کی پرشوق نظریں بھی۔ وہیں اس نے ایک منصوبہ بنا ڈالا۔ وہ کچن میں برتن رکھنے آئی جب سہیل بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ اپنے پیچھے ہٹ محسوس کر کے مڑی اور پیچھے کھڑے سہیل کو دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ کچھ چاہیے تھا؟ وہ سہیل سے پوچھ رہی تھی۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ وہ یوں بولا جیسے بڑے ضبط سے کام لے رہا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تم جاب چھوڑ دو، اس نے سیدھا سیدھا وہ کہہ دیا جو وہ کہنے آیا تھا۔ پر کیوں؟ کیونکہ تمہارا یوں غیر مردوں کے ساتھ کام کرنا اور ان کے ساتھ باہر جانا مجھے بالکل پسند نہیں، اور میں تمہارا منگیتر ہوں، تمہیں وہی کرنا چاہیے جو مجھے پسند ہو۔ چند لمحوں کے لیے ناز کچھ بول نہیں سکی، پھر گہری سانس لے کر بولی، میں جاب نہیں چھوڑوں گی، وہ بھی تمہارے کہنے پر، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کے گھر پر اور ان کی پابند ہوں، اور جہاں تک تمہاری بات ہے تم منگیتر اور شوہر نہیں جو میں تمہارا حکم مانوں۔ وہ بھی بڑے ضبط سے جواب دے کر نکلنے لگی کہ سہیل کی دھمکی پر وہیں رکی۔ تو پھر مجھے چاچو سے بات کرنی پڑے گی، ان کی زبان تو تمہیں صحیح طور پر سمجھ آ جائے گی۔ ناز نے بڑے دکھ سے اسے دیکھا۔ جو تمہیں ٹھیک لگے، وہ کہہ کر نکل گئی، جبکہ غصے کے مارے سہیل کی مٹھیاں بھیج گئی۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا لیکن بہت کوشش کے باوجود وہ کتاب پر دھیان نہیں دے پائی تھی۔
سوچے بار بار پھٹک کر سہیب کی طرف چلی جاتی. سہیب ویسا تو نہیں لگ رہا تھا جیسے سہیب کو بچپن میں جانتی تھی. ہیلو کزن. اپنے پیچھے سے آتی آواز پر چونک کر مڑی. ضمیر چلتا ہوا اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا. میں لگتا پھر لانتی نے ٹریپ ہو گیا نا. کیا سوچا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں, کل کے ٹیسٹ کی تیاری ہو رہی ہے. اس نے سامنے رکھی کتاب اٹھا کر کہا. اچھا, مجھے لگا تمہارا دھیان کہیں اور تھا. وہ کہہ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا. نہیں تو, وہ نظر چڑھا کر بولے. تم خوش ہو؟ ضمیر کے سوال پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. سہیب کے ساتھ منگنی ہونے پر اب کی بار بھی وہ خاموشی بس نظریں چکا لی. تم کچھ بھی نہ بھی کہو, لیکن میں جانتا ہوں تم خوش نہیں, اور سہیب کے ساتھ کوئی خوش رہ بھی نہیں سکتا. یہ بات مجھ سے بہتر اور کون جانتا ہے. دنیا کی ہر برائی اس کے اندر ہے. بچپن سے لڑکیوں میں اس کی دلچسپی ضرورت سے زیادہ. لڑکیوں سے دوستی کرنا, ان کو ڈیٹ پر لے جانا, اور اس بات کا میں خود گواہوں. اور کینیڈا جا کر تو جو روک ٹوک اس پر تھی وہ بھی ختم ہوگی. میں نے سنا وہاں بھی اس کی گرل فرینڈ تھی. یہاں تو بات کرنے کی حد تک محدود تھی, پر وہاں تو تمہیں پتہ ہے کتنا کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے. تم سمجھ رہی ہو گئی ہوگی. علینا نے بے ساختہ اپنا نچلا ہونٹ کچلا تاکہ آنسو آنکھ سے باہر نہ آئے. مجھے پتہ تمہیں تکلیف ہوگی سن کر, لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. ہم کزن ہیں, بچپن کے ساتھ ہی. میں جانتا ہوں تم کیسی, اور چاہتا ہوں کہ تمہیں طرح کا نیک لڑکا ملے. سہیب جیسا عیاش آدمی تمہارے قابل ہے. اور اب کی بار کنٹرول کرنے کے باوجود اس کے آنسو گاروں پر پھیلنے لگے. اس کی آنکھیں جھکی تھی, وہ دیکھ نہیں سکی سامنے والے کے چہرے پر اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی خوشی پھیلی ہے. تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں علینا. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے, لیکن وہ جھجک کر پیچھے ہٹی. ضمیر نے شرمندہ ہو کر ہاتھ پیچھے کر لیا. امی ابو کو ناز بازی کے علاوہ تمہارا ہاتھ بھی مانگنا چاہیے تھا, لیکن راشد چچو کی بات کرنے پر سب خاموش ہو گئے. مجھے لگا تم منع کر دو گے, اس لیے میں بولا نہیں, لیکن ہم سب دیکھ کر میں خود کو روک نہیں سکا. کچھ بولو علینا. اس کی مسلسل بکواس کرنے پر اس کی خاموشی پر وہ کوفت زدہ ہو کر بولا. کیا بولوں ضمیر بھائی, آپ جانتے ہیں پاپا کو, میرے کچھ کہنے سے ان کا فیصلہ نہیں بدلے گا. بے بسی سے بولی تو ضمیر کھسک کر کچھ آگے ہوا. اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. علینا نے قدرے چونک کر اسے دیکھا. تم سہیب سے جا کر کہو کہ تم اس کو پسند نہیں کرتی ہو, نہ ہی سے شادی کرنا چاہتی ہو. میں؟ وہ گھبرا کر بولی. میں ایسا نہیں کر سکتی. ضمیر نے ناگواری چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا. اگر تم انکار نہیں کرو گی تو میں کیا, کوئی بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. پھر شادی کے بعد دیکھنا اسے روز کسی نئی لڑکی کے ساتھ, کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا. لیکن اگر تم انکار کر دیتی تو میں تم سے شادی کروں گا. آخر میں مسکرا کر بولا تو لینا کتنی دیر اس کی طرف دیکھتی رہی, جہاں تک کہ وہ چلا گیا, لیکن جیسے فیصلے کی سولی پر لٹکا گیا تھا. لاکھ دی لعنت تیرے تے, جو تیرے وغیرہ بغیرت ٹریپ ہوئی ہوئے, عقل دی انی. کچھ دیر تو دروازے کے باہر کھڑی الفاظ ترتیب دے دی سے بات کرنی کیسے کرنی ہے, اور پھر گہرا سانس لے کر اس نے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھلنے پر علیم صاحب نے اسے دیکھا. پاپا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ہاں آؤ. انہوں نے کتاب بند کر دی اور اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی. پاپا کل آفس کی میٹنگ ہے, جس کے لیے آفس کے کچھ لوگوں کو کراچی جانا ہے. ان میں میرا نام بھی شامل ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں. اس کی بات سن کر انہوں نے ہنکارا بھرا. کل سہیل بھی میرے پاس آیا تھا. ناز نے بے ساختہ گہرا سانس لیا. وہ جانتی تھی اب کیا ہوگا. وہ کہہ رہا تھا اسے تمہارا جاب کرنا پسند نہیں, اس نے تم سے بات کی تو تم نے بدتمیزی سے جواب دیا. ناز نے سن کر افسوس سے سر ہلایا. پاپا کہ آج تک میں نے کبھی آپ کو شکایت کا موقع دیا, یا آپ کو لگتا ہے میں بدتمیزی کر سکتی ہوں؟ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں بس خاموش ہے. پاپا میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا وہ غلط ہے. یقیناً میرے لیے آپ سے اچھا کوئی نہیں سوچ سکتا, پر پاپا سہیل کا بیہیویئر بہت عجیب ہے. اس دن وہ میرے آفس آیا, میں کولیگس کے ساتھ میٹنگ پر تھی, تب بھی اس نے برے الفاظ استعمال کیے. مجھ پر شک کرتا ہے, فضول کا رعب جماتا ہے. ایک آدمی کو مجھ پر یقین ہی نہیں تو وہ کیسے میرے ساتھ زندگی گزارے گا, یا یوں قدم قدم پر مجھے ذلیل کرے گا. آخر میں وہ رو پڑی تھی, کیونکہ اتنے دنوں سے اکیلے خود سے لڑ لڑ کر وہ تھک گئی تھی. علیم صاحب نے بے ساختہ پہلو بدلا, کیونکہ زندگی میں پہلی بار ناز نے سامنے بیٹھ کر ان سے کوئی بات کی تھی. نہیں بیٹا, وہ کبھی تمہیں ذلیل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ناز بس سر جھکا کر اپنی ہتھیلی کو دیکھنے لگی. تم فکر نہیں کرو, میں سہیل سے بات کروں گا. تم نے میٹنگ پر جانا, ضرور جاؤ. اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تو ناز خوشی کے مارے وہ بول نہیں سکی. تھینک یو پاپا. وہ ان کے ہاتھ چوم کر باہر نکل گئی. اس کی حرکت پر پہلے وہ حیران ہوئے, پھر کھل کر مسکرائے. وہ باہر آئی تو ناصیہ کے ساتھ سہیب کھڑا تھا. وہ اسے دیکھ کر خوش ہوگی. چلیں آپ ہی جلدی سے تیار ہو جائے, میرا آئس کریم کھانے کا موڈ ہو رہا ہے. وہ ہنس پڑی تھی. موڈ تمہارا ہو رہا ہے, مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو؟ کہیں تم میری آڑ میں کسی اور کو تو نہیں لے کر جانا چاہتے؟ ناز کے کہنے پر اس نے درزیدہ نظر مسکراتی ہوئی ناصیہ پر ڈالی اور چابی سے سر کھچانے لگا. چلیں نا آپ بھی. ٹھہرو, میں لینا کو بھی لے کر آتی ہوں. وہ مسکراتی ہوئی کمرے کی طرف مڑ گئی. چچی آپ بھی چلیں. نہیں بیٹا, مجھے معاف رکھو, تم بچے جاؤ, میں ذرا تمہارے چاچو کے لیے روٹیاں ڈالوں. جی. وہ مسکرا کر سیٹی کے انداز میں گانا گنگنانے لگا. کچھ دیر بعد اس نے کلائی پہ بندی کھڑی دیکھی. 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے. وہ مسکراتا ہوا دبے پاؤں ناز اور لینا کے کمرے کی طرف بڑھا. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو لینا چہرے پر تکیہ لے کر لیٹی ہوئی تھی. لینا جلدی سے ریڈی ہو جاؤ, سہیب ہمیں لینے آیا, آئس کریم کھانے جائیں گے. وہ جلدی سے وارڈروب سے اپنے اور اس کے کپڑے نکالتے ہوئے بولی. کون سا پہنو گی؟ اس نے دونوں ہینگر سامنے کی, لیکن وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی. علینا. اب کی بار اس نے قریب جا کر تکیہ اس کے چہرے سے ہٹایا اور دھک سے رہ گیا. اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا. کیا ہوا علینا؟ وہ ایک دم گھبرا کے اس کے قریب بیٹھ گئی اور ایک دم روتے ہوئے ناز سے لپٹ گئی. باجی مجھے شادی نہیں کرنی. کیا مطلب؟ ناز اس کے بال سے ہلاتے ہوئے پوچھا. مجھے سہیب بھائی سے شادی نہیں کرنی. ناز کا بال سے ہلاتا ہوا ہاتھ رک گیا. اس نے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا. کیا کہا تم نے؟
باجی مجھے سہیب بھائی سے شادی نہیں کرنی ہے، آپ جانتی ہیں مجھے اچھے نہیں لگتے، اور آپ کو یاد بھی ہے نا بچپن میں مجھے کتنا تنگ کرتے ہیں، ان کا بیہیویئر میرے ساتھ کتنا روڈ تھا۔ پاگل، بچپن کی بات ہے، اب اور بات ہے، نازنین سے پچکارا ہے، لیکن آپ ہی کریکٹر کے حساب سے وہ کیسے ہیں سب جانتے ہیں۔ چاچو نے انہیں کیوں کینیڈا بھیجا تھا جانتی ہے نا، کیونکہ یہاں کسی لڑکی کے ساتھ ان کا افیئر تھا اور کینیڈا میں بھی وہ یہی سب کچھ کرتے رہے۔ آخر میرا کیا قصور ہے، مجھے سہیب بھائی کی صورت میں سزا دی جا رہی ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ کس نے کہا تمہیں یہ سب؟ ناز کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ مجھے ضمیر بھائی نے بتایا کہ وہ یہاں کئی لڑکیوں سے فلرٹ کرتے رہے ہیں، وہ کینیڈا میں بھی ان کی گرل فرینڈز ہیں جن سے ان کے تعلقات گرل فرینڈ سے بھی زیادہ ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ بکواس کرتا ہے ضمیر، وہ خود ایسا ہے۔ سہیب کے اوپر جو الزام اس نے لگایا وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس نے کیا تھا۔ سہیب نے کینیڈا جانے سے پہلے سب مجھے بتایا تھا، اور سہیب کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ صاف کردار کا مالک ہے۔ اگر اسے ایسا کچھ ہوتا نا علینا تو میں سب سے پہلے انکار کرتی۔ تم تو لکی ہو پاگل جس کو سہیب جیسا لائف پارٹنر ملے گا۔ علینا نے کچھ کہنے کے لیے سر اٹھایا لیکن نظریں دروازے پر جیسے جم گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات جس تیزی سے بدلے، ناز نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا، سہیب پلٹ رہا تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کچھ لمحوں کے لیے ناز اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ اس نے دوبارہ لینا کی طرف دیکھا جس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اگلے پل ناز تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے سہیب کی گاڑی جا چکی تھی۔ وہ انہیں قدموں سے واپس کمرے میں آئی، اس کو دیکھتی بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی لینا اس کی طرف بڑھی، لیکن ناز اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، اپنے موبائل پر سہیب کا نمبر ملا رہی تھی۔ پہلے تو بیل جا رہی تھی اور اس کے بعد فون پاور آف ہو گیا۔ ناز نے بے ساختہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ بہت برا ولینا، بہت برا، اپنے پاؤں پر تم نے خود کلہاڑی ماری۔ اب اگر سہیب نے کوئی شدید ری ایکشن دیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ کیا کہو گی پاپا سے؟ کہہ کر ناز نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جبکہ لینا اپنی کیفیات سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ سہیب سے اس کی شادی نہ ہو۔ اگر اس نے سن لیا تو اچھا تھا، لیکن پھر بھی کوئی بات تھی جو اسے غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ناز دیر رات تک سہیب کے نمبر ٹرائی کرتی رہی، لیکن وہ مسلسل بن جا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ سو گئی۔ صبح اسے میٹنگ کے لیے کراچی جانا تھا۔ سہیب اور لینا کے مسئلے کو اس نے واپسی تک کے ملتوی کر دیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی زندگی میں خود ایک بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے۔ کیڑا مسئلہ آنے والا؟ تم کالج نہیں گئی؟ اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر ناصرہ نے حیرت سے پوچھا تو وہ سر نفی میں ہلا کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارا تو ٹیسٹ تھا نا؟ انہیں حیرت ہوئی کیونکہ وہ ٹیسٹ مس نہیں کرتی تھی۔ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں درد تھا تو میں نے تیاری نہیں کر سکی۔ تم ناشتہ کر لو، میں تمہیں کوئی پین کلر دیتی ہوں۔ وہ غائب دماغ سے سر ہلا کر چائے پینے لگی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ جو باتیں اس نے ناز کے سامنے کی تھی وہ باتیں سب کے سامنے کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اسے اپنے باپ سے خوف آتا تھا، اگر سہیب نے سب کچھ پاپا کو بتا دیا تو یہی آ کر اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مس لی۔ علینا مجھے تمہارے پاپا کے لیے سوپ بنانا ہے، چکن بھی نہیں ہے، رات سے ایسا انہیں بخار ہے، میڈیسن کا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسا کرو ضمیر گھر پر ہوگا، اس سے کہہ دو 2 کلو چکن اور یہ دوائیاں دیتے ہیں تمہارے پاپا کے لیے۔ انہوں نے 2000 اور دوائیوں کا پرچہ اس کے سامنے کیا۔ ماما میں؟ وہ بےزاری سے بولی۔ ہاں یہ ساتھ ہی تو جانا ہے، پچھلے لان والے گیٹ سے چلی جاؤ، جلدی کرو، ابھی تمہارے پاپا بھوک بھوک کا شور مچا دیں گے۔ کہہ کر وہ پلٹ گئی تھی، جبکہ علینا نے بےزاری سے سر جھٹکا۔ وہ اس وقت کسی سے ملنا یا بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک نظر دوائیوں کے پرچے کو دیکھا اور دونوں چیزیں مٹھی میں دبا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چھوٹے گیٹ سے نکل کر سرور صاحب کے پورشن میں داخل ہوئی۔ اس کا ارادہ کچن میں سے گزرنے کا تھا جب کھڑکی کے پاس قریب پہنچی، جب اسے کاشفا اور ضمیر کی آواز سنائی دی۔ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے والی تھی جب کاشفا کے منہ سے اپنا نام سن کے اس کے ہاتھ بے ساختہ رکے۔ یہ آپ کل علینا کے ساتھ بیٹھ کر کون سے راز و نیاز کر رہے تھے؟ کاشفا کے پوچھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ تم کیا میری جاسوسی کر رہی تھی؟ کر تو نہیں رہی تھی، پر اب لگتا ہے کرنا پڑے گی، بلکہ امی کو بھی آپ کی حرکتوں کی اطلاع دینی پڑے گی۔ اب اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی جتنا تم بتنگڑ بنا رہی ہو۔ تو پھر سیدھی طرح بتائیں کیا بات کر رہے تھے؟ میں اس کا برین واش کر رہا تھا۔ برین واش؟ کاشفا نے زور سے دہرایا۔ میں سمجھی نہیں۔ میں اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ سہیب کے ساتھ اس کی منگنی کا جو فیصلہ کیا گیا وہ سراسر اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب کہ کاشفا ہنس پڑی۔ یہ آپ کو اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے، اور اپنے دوست کی منگنی توڑوانا چاہتے ہیں؟ دوست؟ اس نے ضمیر کی زہر کھند آواز سنی۔ دوست نہیں، دشمن ہے وہ میرا۔ دنیا میں اگر میں کسی سے بہت نفرت کرتا ہوں تو وہ سہیب ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے اسے حسد اور نفرت کے سوا کچھ نہیں کیا، اور دوستی تو صرف مطلب کے لیے تھی، چونکہ ابو نے ہمیں ترسانے کے علاوہ تو کچھ دیا نہیں۔ وہ بھی تو اسی خاندان کا حصہ تھا، لیکن اس کا لائف سٹائل دیکھا تھا تم نے؟ کیا شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، جبکہ میں ہمیشہ اس کی اترن پہنتا رہا۔ کالج میں، اسکول میں ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ میں لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ترستا تھا، لڑکیوں سے دوستی کرنے کے لیے مری جاتی تھی، پر وہ اسے احساس تھا اپنی اہمیت کا۔ میں نے سوچ لیا تھا اسے سب کی نظروں میں گرا دوں گا، تب میں نے اس کے نام سے اس کا موبائل سے لڑکیوں کو فون کر کے اسے دوستی شروع کر دی۔ ہر الٹا کام کرنے کے بعد میں نام اس کا لگا دیتا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں سکا، اور جب سمجھ آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ چاچو نے اسے مارا اور کینیڈا بھیج دیا۔ وہ اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر سکا، اسے پتہ چل گیا کہ یہ میں نے کیا، اور میں انتظار کرتا رہا مجھ سے لڑنے آئے گا، لیکن اس نے دوبارہ کبھی مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ کینیڈا گیا، میری نظروں سے دور ہو گیا تو مجھے لگا میں سب بھول گیا، لیکن 5 سال بعد جب میں نے اسے دیکھا وہ خوش تھا، اور اس کی خوشی کی وجہ لینا تھی۔ میرا خیال تھا لینا سے منگنی کا سن کر وہ خوش نہیں ہوگا، اور یہی افسوس میں اس کے چہرے پر دیکھنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں تو سب الٹ تھا۔ وہ لینا کے ساتھ ملنے پر خوش تھا، بس اب مجھ سے یہ خوشی چھیننی ہے۔ باہر کھڑی لینا کا سارا وجود جیسے زلزلوں کی زد پہ تھا۔ اس نے اگر گیس کے پائپ کو مضبوطی سے نہ پکڑا تو شاید گر گئی ہوتی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی۔ خاموشی سے سنتی کاشفا نے ہنکارا بھرا۔ تو کیا لینا آپ کی بات مان جائے گی؟ ارے وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ ایک نمبر کی بیوقوف ہے، اسے بیوقوف بنانا کیا مشکل ہے؟ جو امیج میں نے سہیب کا بنایا تھا وہ تو پہلے اس کے ذہن میں تھا، مزید اس امیج کو مضبوط کر رہا ہوں، بلکہ ایک پرکشش آفس بھی دے آیا ہوں اپنا پرپوزل۔
عمر سے بولا دماغ خراب ہے بھائی، امی کو پتہ لگا نا آپ کا سر پھاڑ دیں گی، جانتے ہیں نا انہیں ناز بازی سے اور لینا سے کتنی چڑ ہے، ابھی ناز بازی کے رشتے کو لے کر کتنی ناراض ہیں۔ پاگل ہو تم میری بہن ہے، میں کون سے سے شادی کروں گا، یہ چارہ تو صرف منگنی توڑوانے کے لیے ڈالا، ادھر منگنی ٹوٹی ادھر میں مکرا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پرپوزل پرکشش آفر ہے، ورنہ دیکھا جائے تو صحیح شکل دولت و تعلیم ہر لحاظ سے آپ سے بہتر ہے۔ کاشفا نے ضمیر کا مذاق اڑایا جس کو اچھا خاصا برا لگا۔ یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہونے کے باوجود الینا کو نہیں پا سکتا۔ وہ جب اس پر مجھے ترجیح دے گی، اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا، مجھے بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار ہے۔ بیچاری الینا، کاشفا کے کہنے پر اس نے دونوں کو ہنستے سنا۔ مزید سننے کی اس میں سکت نہ تھی، اب سننے کو رہ بھی کیا گیا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بمشکل چل کر گھر تک آئی۔ شکر تھا اس کے سامنے ناصرہ سے نیما کمرے میں آ کر وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اس کا اپنا کزن، اتنا حسد، اتنی نفرت کے دو زندگیاں برباد کرنے پر تل گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے شروع ہو گئے، وہ آنکھوں سے نکل کر اب اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ قصور کسی کا نہیں تھا، اس کا اپنا تھا، وہ کمزور تھی، کانوں کی کچی، دماغ کی کمزور۔ کوئی ایک لمحہ اس کی گرفت میں نہیں آیا جب اس نے سہیب کو فلرٹ کرتے دیکھا ہو۔ ہاں وہ مذاق کرتا تھا، وہ بچپن تھا، وہ بھی تو جواب دیتی تھی۔ ناز نے اسے کتنا سمجھایا لیکن وہ سمجھی نہیں۔ اب بار بار سہیب کی خود پر جمی نظریں یاد آ رہی تھی، اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اب کیا ہوگا، میں کیا کروں، بے چین ہو کر اٹھ کر بیٹھی۔ ناز بھی آنی تھی، وہی تھی جو سہیب سے بات کر سکتی تھی، لیکن وہ اسے اتنا ناراض ہو چکا تھا وہ ناز سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر ناز کا نمبر ملایا، وہ بند جا رہا تھا، اس نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو پورے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، شاید وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اٹھ کر اس نے سوئچ آن کیا، روشنی سارے کمرے میں پھیل گئی۔ شام کے 7 بج رہے تھے، وہ ہاتھوں سے بال سیدھے کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ سامنے صوفے پر ناصرہ فون ہاتھ میں لیے پریشان بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ ان کے انداز پر اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، صبح سے ناز کا نمبر ملا رہی ہوں، بند جا رہا ہے۔ پہلے سوچا میٹنگ میں ہوں گی اس لیے، لیکن اب رات ہو رہی ہے، اب تک تو اسے آ بھی جانا چاہیے تھا۔ آپ نے ان کے کسی کولیگ کا نمبر ٹرائی کیا؟ ہاں اس کی ایک دو سہیلیوں کا پتہ ہے، ایک تو ساتھ گئی نہیں اور دوسری جو گئی ہے اس کا بھی فون بند ہے۔ اب الینا بھی پریشان ہوگی۔ پاپا کو پتہ ہے؟ نہیں وہ سو رہے ہیں، اللہ کرے ان کے اٹھنے سے پہلے آ جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ رات کے 11 بج کے ناز کا فون مسلسل بند تھا اور علیم صاحب نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر سرور صاحب اور راشد کو فون کر دیا۔ اب وہ سب یہاں موجود تھے۔ وہ پہلے پریشان تھے، اس پر شمیم کی فضول گوئی تھی۔ ان کی ہر بات پر فاخر اللہ حول ولا پڑ رہی تھی، جبکہ ناصرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ سہیل اور صہیب ناز کے آفس اور ایئرپورٹ کے کئی چکر لگائے تھے۔ رات کا 1 بج گیا اور ہر بندہ نڈھال ہو چکا تھا۔ سب کے دماغ میں برے برے خیالات آ رہے تھے سوائے 4 لوگوں کے، شمیم، کاشفا، ضمیر اور سہیل۔ سہیل کب سے اپنا غصہ دبائے بیٹھا تھا، لیکن 1:30 بجے وہ پھٹ پڑا۔ بس اب یہی رونا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جاب کرے، لیکن وہی اس کی خود سری اور ڈھٹائی۔ سہیل کے کہنے پر سب اس کا منہ دیکھنے لگے۔ میں نے تو پہلے منع کیا تھا لڑکی ہم جیسی نہیں، لیکن تمہارے باپ پر بھتیجی کا بھوت سوار تھا، کر گئی نا منہ کالا، جاب کے بہانے عشق لڑاتی رہی اور میٹنگ کا بہانہ کر کے بھاگ گئی عشیق کے ساتھ۔ ناصرہ اور الینا نے تڑپ کر شمیم کا منہ دیکھا۔ الینا نے دوسری شکایتی نظر باپ پر ڈالی جو سر جھکائے پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے، سن بھی رہے تھے یا نہیں۔ بند کرو اپنی بکواس، سرور صاحب دھاڑے۔ میں ہمیشہ چپ رہی لیکن اب نہیں رہوں گی، ایسی گری ہوئی لڑکی مجھے نہیں بنانی اپنی بہو۔ امی آپ کیا منع کریں گی، میں خود انکار کرتا ہوں، ایسی بد کردار لڑکی سے میں شادی نہیں کروں گا جو راتوں کو جاب کا بہانہ بنا کر باہر ہے۔ اگر شادی کے بعد ایسا کرتی تو میں بھی کسی بات کا لحاظ نہ کرتا اور کھڑا کھڑا طلاق دے دیتا۔ کٹیا خاندان دا کٹیا ماں دا پتر کٹیا ہی ہونا۔ میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ تم لوگ، سرور صاحب کی چیخے تو سہیل نے ہونٹ بھیج لیے، جبکہ شمیم نے کہہ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ رات کے 2 بجے باہر اطلاعی گھنٹی بجے، سب چونکے۔ سہیل باہر کی طرف بھاگا، واپسی پر ناز زخمی حالت میں ان کے ہمراہ تھی۔ باجی لینا سب سے پہلے چونک کر اس کی طرف بڑھی، علیم صاحب نے چونک کر سر اٹھایا۔ ناز نے حیرت سے وہاں موجود سب لوگوں کو دیکھا۔ آپ لوگ پوچھیں گے یا میں پوچھوں، یہ سارا دن اور آدھی رات کہاں گزار کر آئی ہے؟ سہیل کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر ناز نے ایک بار پھر سب کے چہرے دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ کچھ غلط ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ کہاں تھی تم؟ سہیل کے ساتھ شمیم بھی آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے جن پر ناز کو اپنا آپ جلتا محسوس ہوا۔ اس نے ان پر سے نظر ہٹا کر پہلے اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنے باپ کو بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کسی سے کوئی بھی بات کیے بغیر باپ کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ بابا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو میں سب کو صفائی دوں، لیکن میں آپ کو ضرور صفائی دوں گی، مجھے آپ کی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ میری وجہ سے آپ کا سر کبھی نہ جھکے۔ آج جب ہم میٹنگ کے بعد آفس سے نکل رہے تھے، بائک پر سوار کچھ افراد نے ہماری گاڑی پر حملہ کر دیا، ہمارے موبائل اور بیگ چھین لیے۔ جب انہوں نے مجھ سے اور دوسری کولیگ سے بدتمیزی کی کوشش کی تو باس اور ہمارے 2 کولیگ ان کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوگی۔ اس جھڑپ میں ہمارے ایک کولیگ کو گولی لگ گئی۔ شاید وہی منظر سے یاد آ گیا جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علیم صاحب نہ صرف اسے سن رہے تھے بلکہ بغور دیکھ رہے تھے، اس کے چہرے پر زخم کے تازہ نشان تھے اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ اپنے زخمی کولیگ کو وہاں کے ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا، باس ابھی وہیں ہے۔ پہلی جو فلائٹ ملی باس نے ہم لڑکیوں کو بھیج دیا، وہاں اتنی پریشانی تھی میں فون بھی نہیں کر سکی، یہ میری غلطی ہے، کہہ کر اس نے سر جھکا دیا۔ بکواس کرتی ہے، جھوٹی کہانی، سیدھی طرح کہو جس کے ساتھ بھاگی تھی اس نے مار کر نکال دیا۔ سہیل کی زہر اگلتی زبان پر اس نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر باپ کی طرف دیکھا، کیا وہ ان کی نظر میں بھی گناہگار ہے؟ جس نے جو کہنا کہہ لیا، میں نے جو سننا تھا سن لیا۔ علیم صاحب کے کہنے پر سب انہیں دیکھنے لگے۔ ناز کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ بھائی صاحب، انہوں نے سرور صاحب کو مخاطب کیا، میں جانتا ہوں آپ ناز سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہی چاہت دیکھتے ہوئے میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر رشتہ طے کر دیا، لیکن سہیل
चाहत तो दूर की बात, ये तो इसकी इज्जत भी नहीं करता। इसको नाज पर एतबार नहीं। अभी इसने बगैर सोचे समझे मेरे सामने बैठ के मेरी बेटी के लिए कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरी बेटी अगर जॉब करती है तो मेरी इजाज़त से करती है, मुझे एतमाद है इस पर, और शादी के बाद अगर सुहेल मना करता तो यकीन है मेरी बेटी जॉब ना करती। इतनी समझ है इसमें। आज तक मैंने अपनी बेटी को बोझ कहा, पर मेरी बेटियाँ हमेशा मेरे लिए फ़ख्र का बाइस रही हैं, और आज नाज ने जो कुछ कहा इसके हरफ हरफ पर मेरा यकीन है। मेरी बेटी कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती। नाज जो हैरत से अपने बाप के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुन रही थी, आखिरी लफ्ज़ों पर इसे लगा सारी ज़िंदगी जो अफसोस रहा है वो ये लम्हा इन सब पर भारी है। नासर और लीना इनकी भी यही कैफियत थी। और सुहेल, तुम क्या रिश्ता ख़त्म करोगे? मैं खुद अपनी हीरा सिफ्त नेक बेटी तुम्हें देने से इनकार करता हूँ। ये रिश्ता यहीं ख़त्म। सुहेल को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। एक पल के लिए तो वो हैरान रह गया। इसका ख्याल था सब नाज को बुरा कहेंगे, इसकी मिन्नतें करेंगे, इस पर शादी की सूरत में एहसान करके वो हमेशा नाज पर हावी रहेगा। इसने बेख्तियार बाप की तरफ देखा, लेकिन इन्होंने नाराज़गी से नजरें फेर ली और शमीम ने उठकर सुहेल का बाजू थामा। ज़रूरत भी नहीं है अलीम, संभाल कर रखो अपनी बेटी, मेरे बेटे को कमी नहीं है। वो इसका बाजू खींचती हुई बाहर निकल गई। काशवा इनके पीछे थी, जबकि सरवर साहब के साथ ज़मीर वहीं मौजूद था। अलीम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वहाँ मौजूद हर शख्स खामोश था। इस खामोशी को सरवर साहब की शर्मिंदा आवाज़ ने तोड़ा। डुब के मर जा तू लान दिया बगैर था, जानते बूझते भतीजियां फरसान आ लिया, गंदी औलाद दे गंदी बीवी दे विच। भाई साहब, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं था। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम। उठकर इनके गले लग गए और इसके बाद नाज को गले लगा कर रो पड़े। वो तो पहले किसी कंधे की तलाश में थी जहाँ वो रोकर अपना गुबार निकाल सके। राशिद, मैं नहीं चाहता फिर कोई ऐसा हो, इसलिए तुम भी सुहेब से पूछ लो ये रिश्ता देख रखना चाहता है या नहीं। रोती हुई लीना की नज़रें बेसाख्ता सुहेब की तरफ उठी। तभी सुहेब ने इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर छाया खौफ सुहेब साफ देख सकता था। इसने नज़रें बेसाख्ता चुराई। कैसी बातें करते हो लीम? सुहेब की पसंद से रिश्ता तय हुआ, पाकरा कहकर लीना के पास आ गई। क्यों बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ है? लीना का सर नफ़ी में हिला। तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? जी। अब की बार इसने वाज़ेह जवाब दिया। फिर सुहेब को देखा, वो भी इसे देख रहा था। बेटा, बहन को कुछ खाने को दो, पता नहीं इसने खाना खाया भी है नहीं। सरवर साहब के कहने पर लीना सर हिलाकर किचन में आ गई। लीना के पीछे ज़मीर गया था, इस जिसे देखकर सुहेब के माथे पर बल पड़ गया। वो भी दबे पाँव इसके पीछे गया। वो सालन गर्म कर रही थी जब आवाज़ सुनकर चौंक कर पलटी और ज़मीर को देख कर इसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे। ये तुमने क्या किया? इतना अच्छा मौका गवा दिया। चाची ने खुद तुमसे पूछा, तुम ना कर देती तो सारा मसला ही हल हो जाता। ज़मीर का बस नहीं चल रहा था कि लीना से ज़बरदस्ती ना करवा लेता। मैं क्यों ना करती? लीना के ठंडे ठार अंदाज में पूछने पर जहाँ ज़मीर को झटका लगा, वहीं बाहर दीवार के पास खड़ा सुहेब भी चौंका। क्या मतलब? ज़मीर हकला कर बोला। तुम्हें सुहेब पसंद नहीं था ना? ये मैंने आपको ऐसा कहा? वो भी इसकी आंखों में देखते हुए पूछ रही थी और ज़मीर इसके अंदाज़ देखकर परेशान हो गए। इस दिन हमारी बात हुई थी, ज़मीर ने इसे याद दिलाया। तो लीना बड़े मुतमिन अंदाज में प्लेट काउंटर पर रखकर इसे देखने लगी। जी हुई थी बात, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं सुहेब को पसंद नहीं करती, पर मतलब तो वही था ना। लीना ने अफसोस से सर हिलाया। आप अभी इतने अक्लमंद नहीं हुए ज़मीर भाई कि अपने अलावा दूसरों के मतलब समझ जाए। आप जैसा हासद आदमी अपना मतलब ही समझ सकता है। आपको तो इतने गिरे हुए बेशर्म इंसान है, कितना कुछ होने के बावजूद मेरे सामने खड़े हैं। अभी अभी आपके भाई ने जो किया, आपको मेरे सामने खड़े होने के बजाय कहीं डूब मरना चाहिए। अलीना, वो एकदम भड़क कर बोला। जवाबन वो इसे ज़्यादा गुस्से से बोली, अपना वॉल्यूम आहिस्ता रखें वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जो इस दिन आपने सुहेब के बारे में बकवास की थी ना, अगर मैंने सुन ली थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस बकवास पर यकीन भी कर लिया था। करेक्टरलेस आप हैं, सुहेब नहीं। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं जितना आपने समझा था। और एक बात, वो इंडिया से सालन निकालते हुए बोले, मैं सुहेब को बहुत पसंद करती हूँ और ख़ुद को खुशकिस्मत समझती हूँ जो मेरी शादी सुहेब से हो रही है। ज़मीर के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। ट्रे सेट करके इसने ज़मीर को देखा। और आखिरी बात, आइंदा आपने या मैं आपकी गंदी जहनीत के घर वालों ने सुहेब के खिलाफ कोई बात की ना, तो सबसे पहले मैं बगैर किसी लिहाज के आप लोगों के मुँह तोड़ूंगी। कहकर उसे हक्का बक्का छोड़कर बाहर निकल गई। बाहर खड़ा सुहेब अभी तक हैरत के झटके खा रहा था। ये जो इसने सुना वो अलीना ने कहा था। इसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़मीर सर झुका है, बाहर निकला तो नज़र सामने खड़े सुहेब से टकरा गई। सुहेब के चेहरे के तासुरात उतारे थे, वो सब सुन चुका है। सोचा था जो तुमने मेरे साथ किया था इसका जवाब थप्पड़ की सूरत में दूंगा तुम्हें, लेकिन जो जवाब तुम्हें मेरी होने वाली बीवी ने दिया, इससे अच्छा तो मैं कभी नहीं दे सकता था। वो कहकर मुड़ गया। खुशी इसके अंग अंग से छलक रही थी। 2 दिन से वो परेशान था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन आज वो इतना खुश था कि दिल चाह रहा था अभी जाकर लीना को गले लगा ले। ओए होए, एडियाँ भी बेताबियाँ चंगियाँ नहीं होंगे हैं। असफर से हमें नाज के एक्सीडेंट का पता चला तो हम इसी वक्त आ गए। बड़ी प्यारी और नेक बच्ची है आपकी। मैंने जब पहली बार नाज को देखा तभी समझ गई किसी सुलझे हुए माँ बाप के हाथों इसकी परवरिश हुई है। सामने बैठी असफर की माँ की बात सुनकर लीम साहब के साथ बैठी नासरा ने भी मुस्कुरा कर इन्हें देखा। वैसे भी हमें आना था, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। इस खातून के कहने पर नासरा और लीम साहब दोनों ने चौंक कर देखा। असफर के ऑफिस में एक फंक्शन था, हम भी इन्वाइटेड थे। वहीं हमने नाज को देखा था और तभी हमें बहुत पसंद आई थी। मैं अपने बेटे असफर के लिए जिस तरह की लड़की की तलाश में थी, नाज बिल्कुल वैसी है। मैंने कितनी बार इससे कहा कि मुझे नाज के पेरेंट्स से मिलवाओ। कुछ दिन पहले दोबारा कहा तो इसने बताया नाज की मंगनी होगी। सच बताऊं तो मेरा दिल बड़ा बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह से नाज की अच्छी किस्मत की दुआ की। बहरहाल आज हम खास मकसद से हैं, आप असफर से मिले हैं ना? इन्होंने साथ बैठे अपने बेटे की तरफ इशारा किया। नाज के साथ काम करता है, आप नाज से भी पूछ सकते हैं। हमें बस नाज बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो जितनी चाहत से रिश्ता मांग रही थी, लीम साहब सोच में पड़ गई। इन्होंने पहली बार मशवरा तलब नजरों से नाश्ता को देखा, जिन्होंने आंख से हाँ का इशारा किया। देखें बहन जी, आप लोग मुझे अच्छे लगे, लेकिन बेटी वाले थोड़ा टाइम देंगे।
جی بھائی آپ پوری تسلی کر لیں، لیکن جواب ہمیں ہاں میں چاہیے۔ ان کے کہنے پر لیما اور ناصرہ دونوں ہنس پڑے۔ باجی آپ بہت لکی ہیں، اسپر بھائی مجھے بہت اچھے لگے۔ بات پکی ہوتے لینا بھاگتی ہوئی کچن میں آ کر ناز کے گلے لگی، جس کا چہرہ پہلے خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ میری گڑیا تم کیا کم لگی ہو؟ ناز کے کہنے پر اس نے مسکراہٹ سے اکڑی۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہا؟ باجی آپ نے ٹھیک کہا تھا، میں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری۔ میں نے سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے صہیب کے بارے میں اتنا غلط بولا، مجھے کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ انہیں ایسا بولتی۔ اب اگر مجھ سے ناراض ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ کیا صہیب نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ناز نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے سرنفی میں لایا۔ پریشانی والی بات تو یہی ہے نا باجی کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ انہیں برا لگا تو مجھے ڈانٹ لیتے، کچھ کہہ دیتے۔ اس خاموشی سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں بات کروں گی صہیب سے، لیکن علینا اسے ہرٹ تم نے کیا اور تمہیں اسے خود بات کر کے سوری کرنا چاہیے۔ باجی میں خود ان کو سوری کہنا چاہتی ہوں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ گلا کھنکارنے کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا اور کچن کے دروازے پر کھڑے صہیب کو دیکھ کر ناز کو چپ کے لینا پریشان ہوگی۔ مبارک ہو جناب کی منگنی ہوگی، وہ لینا کو اگنور کرتے ناز کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ خیر مبارک، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ابھی چاچو نے فون کر کے ماما پاپا کو بلایا تو میں بھی آ گیا۔ دیکھو تو صحیح اسفر صاحب دکھتے کیسے؟ اس کے شرارتی انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، مجھے لینا سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا جی۔ ناز نے شرارتی انداز میں سے دیکھ کر لینا کو دیکھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ ناز کے باہر نکلتے 5 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے تھی، جبکہ نظریں زمین پر گڑی تھی۔ اس دن جو تم نے ناز آپی سے کہا میں نے وہ سب سنا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا تم مجھے اتنا برا سمجھتی ہو۔ اب اگر مجھے تمہاری اتنی نفرت کا اندازہ ہوتا تو میں کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتا۔ رینا کی جھکی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ جس طرح تم نے اپنے بڑوں کی خواہش کا احترام کیا، ویسے میں نے بھی ماما پاپا کی پسند کو مان لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر بہت اچھا لگا، لیکن اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ رینا کی سانسیں جیسے سینے میں اٹکی۔ خیر یہ رشتے زور زبردستی نہیں نبھائے جاتے، اس کی بنیاد اعتماد اور محبت ہے، جو تمہیں مجھ سے نہیں۔ صہیب کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں وہاں تک خاموشی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اب کس نے نظر اٹھا کر صہیب کو دیکھا اور آنسو جو آنکھوں میں جمع تھے تیری سے گالوں پر پھیلنے لگے۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ اتنی معصومیت سے پوچھی تھی کہ صہیب کا خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ ایک شرط پر، اگر تم میرے سوالوں کا صحیح جواب دو۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ صہیب نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیا۔ لینا نروس ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ جی۔ کتنا؟ اتنا کہ آئندہ زندگی میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ بنا سوچے سمجھے دل سے بولی۔ اس کے ہاتھ پر صہیب کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوگی۔ اور محبت کرتی ہو مجھ سے؟ صہیب کی نظریں اس کے چہرے پر جیسے جم سی گئیں۔ ان نظروں کی تپش سے اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ وہ سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے مسکرا دی۔ صہیب نے فدا ہونے والی نظروں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ کتنی محبت کرتی ہو؟ اس کے مزید قریب آ کر پوچھنے پر لینا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ پتہ نہیں یہ کیا جواب ہوا، بدمزہ ہو کر بولا۔ اس بات کا یہی جواب ہوتا ہے، اب کہ وہ بھی ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ پر میں اس کا جواب بہت اچھے سے دے سکتا ہوں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ لینا نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ پاپا؟ اس کے مزید قریب آنے پر ایک دم چلا کر بولی۔ وہ ایک سیکنڈ میں ہاتھ چھوڑ کر مڑا تھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کے ڈرنے پر کھلکھلا کر باہر کی طرف بھاگی۔ فکر نہیں کرو، کرتا ہوں تمہارا بندوبست۔ ماما سے جا کر کہتا ہوں نکاح نہیں رخصتی کرے، پھر دیکھتا ہوں کیسے بھاگتی اور کہاں۔ اپنے پیچھے صہیب کی دھمکی سن کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ان دونوں نے کوئی شکوے نہیں کیا، نہ ایک دوسرے کو بتایا کہ غلط فہمیاں جو ان کے درمیان آئی تھیں وہ کیسے بنا کہیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے غلط فہمیوں کے مٹ جانے کو اس رشتے کا جو ان کے درمیان تھا محبت کا رشتہ کا اعزاز سمجھا۔ آنے والے حسین لمحوں کے خیال نے ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر باہر اترتی شام بھی جیسے مسکرانے لگی۔ ختم شد۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا یہ ناول لانگ تھا اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ ناول اوور آل بہت اچھا تھا، لیکن اینڈ پہ پورے خاندان کا انجام دکھانا چاہیے تھا۔ صرف ذلیل ہی ہوا لیکن اکڑ ان کی نہیں ٹوٹی، تو وہ ان کا انجام دکھانا چاہیے تھا۔ یہ چیز کا اس میں فلا تھا تھوڑا سا، باقی ناول اوور آل اچھا تھا۔ ناول ہے نئے مین شام مسکرانے لگی، ریٹن بائی مریم عزیز کا یہ ناول تھا۔ کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ سروت ساؤتھ بہت ہی زبردست نیٹ کلین ناول اینڈ ڈائلاگ، اف بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، ویری ریئلسٹک۔ یہ جرنلسٹ بیسڈ یہ ناول تو واقعی بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، کمال کا لو ناول ہے یہ، میرا مجھے بہت پسند ہے۔ مانو ڈول یور وائس از امیزنگ، تھینک یو ویری مچ مانو ڈول، اینڈ تھینک یو آپ کا بھی سروت ساؤتھ۔ دیا قریشی، میں کشمیر سے ہوں، مجھے پنجابی پسند ہے اگر کوئی آپ کی طرح بولے۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر دیا، آئی لائک یور پنجابی، تھینک یو دیا۔ ایمر، اچھا ناول ہے، آپ کے انداز میں سن کر انجوائے کیا سس۔ آج آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھے موڈ میں ناول ریڈ کیا، اور مائز سے صحیح رولا ڈالا ہوا تھا سارے ناول میں۔ ویسے بھابھی کے ساتھ تو واقعی کچھ زیادہ ہی فرینکنیس تھی، اب اتنی بھی کیا فرینکنیس کی کوئی تک ہی نہیں تھی۔ اور تائشہ اور اس کی امی کا سوچ کر آپ نے صحیح عزت افزائی کی ان کی بس یار ان کی بنتی تھی، وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ تھینک یو امیر۔ حماد شاہ، یس آئی ایم علیزہ، تھینک یو نیم یاد رکھنے کے لیے، ایز یوزول ویری نائس ناول، تھینک یو ویری مچ علیزہ۔ عائشہ، وعلیکم السلام، بیوٹیفل ناول اسٹوری، پلیز آپ ونی بیسڈ سیکنڈ میرج لکھیں۔ لکھ نہیں سکتی، ریڈ انشاءاللہ کروں گی جیسے ملا، تھینک یو عائشہ۔ الطاف احمد، مجھے شادی کا سین بہت پسند ہے کیونکہ جب قرآن کی آیتوں پر ذکر کرتا ہے تو کچھ الگ ہی لیول کا سکون ملتا ہے۔ نو ڈاؤٹ شادی کے سین واقعی بڑے اچھے تھے۔ قادر لغاری، نائس ناول، تھینک یو۔
عامر زبردست، بہت اچھا ناول ہے، شکریہ سیز ہمارے لیے اتنا لانگ ناول دینے کے لیے. میں نے یہ کب سے ہاف ریڈ کیا ہوا، باقی سوچتی تھی کہ ٹائم ملے گا تو پڑھوں گی. یہ سوچتے سوچتے اس کے 3 سیزن ہو گئے. آپ نے تو پھر بہت اچھا ناول مس کر دیا. اب سوچا تھا کہ پڑھوں گی، تب دیکھا آپ نے اپلوڈ کیا تو پھر میں نے شروع سے ہی سننا. آپ کی وائس میں سن کے بہت اچھا لگا. جزاک اللہ سیز، تھینک یو ویری مچ ڈیئر عامر. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. انشاءاللہ اس کا 2nd سیزن بھی روح یارم کا جلدی اپلوڈ ہوگا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی کب ہوگا. لیکن اب بھی جب پہلا سیزن ریڈ کرتی ہے تو انشاءاللہ دوسرا بھی آئے گا. زینب سجاد وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کافی دنوں بعد نظر آئی. یار ناول بہت مزے کا تھا، مجھے تو آپ کی آواز میں بہت اچھا لگا ہے، پھر چاہے ناول کوئی بھی ہو. تھینک یو ویری مچ ڈیئر زینب. عامر وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کیسا لگا ناول؟ یہ تو نہ ہی پوچھیں سیسا، کیونکہ آپ نے خود ہی جو رائے دی آپ نے اس ناول کے بارے میں وہ بالکل صحیح الفاظ میں دی. ایگری کرتی ہوں آپ سے. کہڑا ناول؟ پرداش والا. بالکل صحیح عزت افزائی کی آپ نے. ان دونوں کی دونوں کریکٹرز ہی ڈیزرو کرتے تھے. عجیب ناول تھا، کیا سٹارٹ تھا، کیا اینڈ ہوا. سب بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں کہا کہ کسی نے آپ سے کہا ہے کہ نہ سیریس ہو کر ناول پڑھا کریں، تو آپ پلیز کسی بات کو دھیان نہ دیا کریں، کیونکہ آپ ایسے ہی پڑھیں، کیونکہ آپ کا یہی انداز بہت اچھا ہے اور ہم سنتے بہت انجوائے کرتے ہیں آپ کی باتوں کو. تو آپ نے ایک ریڈر سے بالکل صحیح کہا، آپ کے ایک ریڈر نے بالکل صحیح کہا، آپ کا ماں صدقے جائے کہنے کا انداز بہت اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر عامر. ہاں اس طرح کی اب میں فضولیات کو نہیں فوکس کرتی، میں میجورٹی کو فوکس کرتی ہوں. میجورٹی کو یہی چیز پسند ہے اور میں بھی اس چیز میں زیادہ کمفرٹیبل اور ریلیکس ہو کے ریڈ کرتی ہوں. اس وجہ سے اسی چیز پہ ہم اسی طریقے سے ریڈ کریں گے جیسے ہم کرتے ہیں. خان نعیم نے دل بھیجے ہیں. ماں نور، اف یہ کیا ناول تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، غصہ کروں یا ہنسوں. بس یار میرا بھی کل ہی حال سی ماں نور. ہوتا چلتا دنیا. سارے ریاض عجیب ناول تھا، سب غلط بھی ٹھیک ہو گیا. بس سائرہ وہی کہیں گے، ہوتا ہے چلتا ہے دنیا. عامر عباس اور مریم دونوں ہی عجیب تھے. اچھا آپ کہہ رہی ہیں تو ہوئیں گے، مجھے یاد نہیں کہ کیڑی گل کر رہی. قادر لغاری ماشاءاللہ ڈیئر زبردست. ڈیئر آپ جو بیچ میں ان کی گالیاں دیتی ہیں قسم سے ہنسی نکل جاتی ہے. کمال کے آپ کے جملے ہوتے ہیں، وہ بھی ہزاروں دھمکیوں کے ساتھ. بس یار ان کے کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں کہ میرے منہ سے فلو میں خود ہی نکل جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ قادر لغاری. عامر جی آپ نے صحیح کہا، اس کی سب کمیاں واقعی تھی. ناول کے اینڈ میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ہونا چاہیے تھا. باقی سب کا کیا ہوا، کس طرح ان کی شادی کے لیے ماں نے سب کچھ بھی کلیئر نہیں کیا. آہو یار بس کچھ میں فلاز چھوڑ دیتے ہیں. اس کمنٹ سیکشن میں اتبا اور ملک تیمور کے ناول کی بات ہو رہی تھی. ناول کا نام کیا ہے؟ قسم لے لا میں نے نہیں یاد. میں بہت یادداشت کا مسئلہ خراب ہو گیا. نہیں تو مجھے اتنی چیزیں یاد رہتی تھی، سارا کچھ یاد رہتا تھا، لیکن بہت زیادہ دماغ دا مسئلہ، یادداشت کا مسئلہ بن گیا. نگینہ خان ویری نائس ناول، بیوٹیفل اسٹوری. تھینک یو ویری مچ نگینہ خان. قادر لغاری بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے، بہترین ناول. تھینک یو ویری مچ قادر لغاری. حماد شاہ ایم آلسو اسپیچ لیس، لیکن آپ کی وائس میں تھا تو سن لیا. رائٹر نے کچھ زیادہ ہی شارٹ لکھ دیا، ادھوری جیسے ادھوری اسٹوری. بس یار یہ والا ناول تو میرے بھی پسند نہیں ہے، بس ریڈ کر کے تو بات پتہ لگا کہ وچ کی ہے. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ گریٹ ہیں اور آپ کے کمنٹ زبردست. تھینک یو ویری مچ ڈیئر سائم وحید. دیا قریشی بکواس ناول، یہ مینوں بھی بڑا بکواس لگیا سی. عبداللہ محمد وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول عجیب تھا، عجیب و غریب سی. صدف راشد اریج یو آر ٹو گڈ. تھینک یو ویری مچ صدف. ختیجہ نجیب حیدر ناول اوکے تھا یار، بس کیا کہیں، آپ کی وائس میں اور نیو ہو تو ہمیں منظور ہی ہے جی. تھینک یو ویری مچ ڈیئر ختیجہ. بس یار پڑھے تو بعد پتہ لگا کہ میرے نہ ہوئی کی. عائشہ بیوٹیفل ناول اسٹوری. تھینک یو ویری مچ عائشہ. الطاف احمد یہ پہلا ناول تھا جو شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا. اندہ شروع ہونے تو بعد ختم ہونا ہی بنتا سی، جدہ دی کہانی سی نا. زینب سجاد وعلیکم السلام. ابھی زبردست اسٹوری تھی، لیکن آج کا دور میں ایسے کیئرنگ کزن کا ہونا بہت مشکل ہے، مطلب سب کزن ہی مطلبی ہوتے ہیں. بس یار دنیا مطلب دیا، آج کل کوئی کسی کا سگا نہیں ہے. عامر اچھا ناول ہے. تھینک یو ویری مچ. رانا تنویر نائس. تھینک یو رانا تنویر. مشال سکندر زبردست، خوش رہے ہمیشہ، آمین. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. عامر نے بھی تھمز اپ پہ انگوٹھا پہ لگایا میرے، تو تھینک یو. تو یہاں پہ کمنٹ سیکشن اختتام کو پہنچے، بہت دیر ہوگی، مجھے اجازت ہے، میں چلتی ہوں. اللہ خیر رکھے. اس تو پہلے میں نے چھتر پہنتے ہوں، ویسے کبھی پڑھے نہیں ہیں لیکن پڑھ بھی سکتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پاپی دنیا میں. تو مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال